اسلام ناظرین، آج جو ہمارے ساتھ گیسٹ ہیں وہ پاکستان کے شاید واحد پولیٹیشین ہیں جو 2018 میں چھوڑ کے نون لیگ پی ٹی آئی میں نہیں گئے تھے. انفیکٹ نون لیگ چھوڑ کے انہوں نے سیاست ہی چھوڑ دی تھی کافی دیر کے لیے، اور اس کی بنیادی وجہ تھی کہ وہ اگری نہیں کرتے تھے کہ ملک کی سیاست کس طرف جا رہی ہے. سیاست میں ان کا جو داخلہ کا جرنی ہے وہ بھی فیئرلی انٹرسٹنگ ہے. ایز اے ینگ مین وہ داخل ہوئے آمریت کے خلاف، اور پھر جب انہوں نے دیکھا کہ یہی سسٹم امپلیمنٹ ہو رہا ہے ایک نئی شکل میں، پھر انہوں نے سیاست چھوڑ دی. ان کی فیملی کا بھی ایک سیاسی بیک گراؤنڈ ہے، لیکن وہ پاکستان موومنٹ سے منسلک ہے. انفیکٹ وہ پاکستان مسلم لیگ کے آئیڈیا میں بلیو کرتے ہیں، شاید پی ایم ایل این، پی ایم ایل کیو، پی ٹی آئی کے آئیڈیاز میں بلیو نہیں کرتے. ہمارے ساتھ آج زعیم قادری صاحب ہیں، تو پلیز آپ صاحب ان کو ویلکم کریں. اسلام سر، بہت شکریہ. بہت شکریہ سر آپ کا ٹائم نکالنے کا. سر بڑا سمپل کویشچن ہے، پی ایم ایل این یا پالیٹکس ایکٹیولی آپ نے بذات خود کیوں جوائن کی تھی؟ ہاں، وہ جب مجھے یاد ہے جب یہ کیونکہ پالیٹکس اسٹوڈنٹ پالیٹکس کی، اس کے بعد کچھ اس طرح کے حالات بنے کہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس مزید کرنے کی اہلیت نہیں رہ گئی، کیونکہ وہ مسل جو انوالو تھا اس میں اور جو اس کے ریزالوز آ رہے تھے لوگوں کے لیے، وہ شاید میری فیملی بیک گراؤنڈ کے ساتھ تقابل نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے. سو جب 99 آیا اور کو ہوا، اس سے پہلے میں والد کے ساتھ مسلم لیگ، فنکشنل مسلم لیگ میں ایکٹیو تو نہیں کہہ سکتے، بٹ جسٹ رومنگ اراؤنڈ آل دیٹ. تو جب یہ آیا وقت 12 اکتوبر کا، تو ایک ینگسٹر کے دماغ میں ایک بڑی روزی پکچر تھی ڈیموکریسی کی، اور اس روزی پکچر کو جو تھا وہ عملی جامہ پہنانے کے لیے، اس کو پینٹ کرنے کے لیے آئی واز ورکنگ ود اے ویری ہیوج فائنینشیل انسٹیٹیوشن دین سوسیتے جنرال. اٹ واز اے فرینچ بینک. I was with them for about 14 years. تو وہ I joined them very young. تو جب یہ واقعہ ہوا تو ہم نے کہا کہ یار یہ تو ہم مکھی پہ مکھی مار رہے ہیں زندگی میں. we should change our aspect of life. یہ تو ملک کے لیے کچھ کرنا چاہیے. ہمارے گھر میں والد نے، تایا نے، دادا نے we've been struggling. 3 گولڈ میڈل ہیں تحریک پاکستان کے میرے گھر میں. اچھا، ماشاء اللہ. میرے دادا، میرے تایا اور میرے والد کا. تو کچھ کرنا چاہیے. یہ تو ڈیموکریسی جو ہے وہ کوشچن ہو گئی ہے، اور اس ملک میں آج کے دور میں ماشاء اللہ لگی. ہم ٹاکنگ اباؤٹ 12 اکتوبر 99 کی بات. 99. تو ہم اٹھ کے چلے گئے میاں نواز شریف صاحب کو ملنے کراچی کوٹ میں. کراچی تھے، وہاں پہ وہ دہشت گردی کا مقدمہ چل رہا تھا. ہم ملے جا کے، کہا تم کدھر آ گئے ہو یار، کیونکہ وہ تعلق تھا کرکٹ کا، دوستی تھی. تو ہم نے کہا جی لڑنا ہے. میں نے کہا، انہوں نے کہا یار تم پاگل ہو. لوگ اس وقت آپ کی عمر کیا تھی؟ 28 29. تو لوگ چھوڑ کے ہمیں اپنے بھاگ گئے. تو تم کون ہو؟ ہمیں اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں. تم نہیں، جو ہمارے جنہوں نے ہم سے بہت فائدے اٹھائے ساری زندگی، obviously from 85 on. میرا تعلق تو خیر ان کے ساتھ تھا 85 سے پہلے کا بھی، لیکن ان کی وزارت، ان کی چیف منسٹرشپ، ان کی پرائم منسٹرشپ، لوگ نے تو وہ نہیں نظر آ رہے. تم کدھر آ گئے ہو؟ ہم نے کہا جی نہیں، بس یہ تو آئیڈیولوجیکل پرابلم ہے، پر ہمیں کچھ کرنا چاہیے. ہم نے لڑنا ہے آپ کے لیے. آپ لڑیں گے؟ انہوں نے کہا جی ہم تو لڑیں گے. یہ جملہ یاد رکھنا آپ نے، بڑا امپورٹنٹ ہے. تو ہم نے کہا جی کہ ہم تو آپ کے لیے لڑیں گے سر، مطلب آپ کے لیے لڑیں گے فار اے بگر کاز، بٹ آپ ہی لڑ رہے ہیں نا مشرف کے خلاف. آمریت کے خلاف آپ کھڑے ہیں. آپ ہی کھڑے، وہی کھڑے تھے، اور تو کوئی تھا ہی نہیں. ہم نے کہا جی ہم لڑیں گے. خیر سو آن سو فورتھ. محترمہ کلثوم نواز کے ساتھ تعارف بھی ہو گیا. انہوں نے بچوں کی طرح، بیٹوں کی طرح لاڈ کیا ہمیشہ. بہت زیرک، بہت پڑھی لکھی اور بہت سچی خاتون تھیں وہ. نو ٹو ویوز اباؤٹ اٹ. تو 14 ماہ میں ان کے ساتھ ہی رہا، گاڑی میں بھی سفر کرتا رہا. میں نے ان کو بہت کلوزلی مانیٹر کیا. بہت زیرک اور بہت پڑھی لکھی خاتون تھیں وہ، اور ان کا ایٹیٹیوڈ ٹورڈز پاکستان واز ہیوج. اور وہ obviously کنفرنٹ کر رہی تھیں اس وقت کی ڈکٹیٹرشپ کو، اور many letters and spirits and all that. تو ہمارے دماغ میں جو ایک اپنی خود ساختہ روزی پکچر تھی، ہم نے بھی اس میں رنگ بھرنے شروع کر دیا، اور ہم لڑ پڑے، شروع ہو گئے. وہ پھر چلے گئے. تو ہم نے کہا کہ یار اب یہ تو چلے گئے. پتہ لگا کہ وہ چلے جو گئے، وہ بعد میں پتہ لگا کہ کس طرح چلے گئے اور کیوں چلے گئے، کن کنڈیشنز میں گئے اور کیا گفتگو کر کے گئے. ہمیں انہوں نے کہا کہ نہیں ہم تو بس جا رہے ہیں کیونکہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور ہم نے جانا ہے. ہم نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے آپ جائیے، آپ جان و خطرہ ہے تو تو جان امپورٹنٹ ہو گئی نا آپ کی، جمہوریت سے بھی، ملکی معاملات سے بھی، اور
قوم سے بھی اور سب چیز سے. ہم نہیں سمجھ پائے, ہم نے وہ اسٹرگل جاری رکھی, ہم لڑتے رہے. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں یار تم کیوں کرتے رہے ہو یہ سب؟ ہاں کیونکہ اگر لیڈر چلا گیا تو پھر آپ کیوں؟ تم کون ہو؟ کیونکہ ہمارے اپنے دماغ میں اصل کانسیپٹ جو تھا وہ یہی تھا کہ ہم نے کنفرنٹ کرنا ہے پیپلز رول کے لیے ڈکٹیٹرشپ, which eventually proved to be we were on the wrong side of the history then. ہم تو اپنی طرف سے we were on the right side, but جو کیا کہ انہوں نے وہ تو identically different تھا نا, the way everybody came in and things went on. and یا بات کریں گے جب یہ اگریمنٹس کر کے واپس آئے تو ہم نے پھر ہم نے اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرایا ان ڈیو کورس کہ ہم نے اس ملک میں فوجی آمریت کو کنفرنٹ کرتے کرتے اس ملک میں شخصی آمریتیں جو ہیں امپلیمنٹ کر وہ ہم نے رائجیفائی کر دی. اوکے, جو کہ بڑی ایک تکلیف دہ عمل تھا ہمارے لیے. اس میں بھی ایک پھر جب آپ کو ایک آپ کا بہت بڑا کینوس جو ہے وہ آپ کا ڈائلیوٹ ہو جائے تو آپ ونربل ہو جاتے ہیں. تو ہم بھی ونربل ہوئے. پھر وہ ہوتے ہوتے یہاں تک بات آئی کہ وہ 2018 میں وہ ڈیبیکل ہو گیا اور ہم نے خیر بات کہہ دیا. اس کی ایک لمبی کہانی ہے, وہ کسی دن کتاب لکھیں گے تو اس میں لکھیں گے ہر واقعہ. تو پر اچھا پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ پھر وہی چیز دوبارہ ہمارے پہ امپلیمنٹ ہونی شروع ہو گئی. پی ٹی آئی نے کہا کہ جی ہم نے آپ کو اناؤنس کر دیا, یہ ہماری طرف سے. اب کانسیپٹ یہ تھا کہ یار یہ تو وہی کام ہے جو انہوں نے کیا ہے, اب یہی ہو رہا ہے تو اب اس کے ساتھ جانا ہے. 2018 میں آپ کو پتا تھا کہ پی ٹی آئی کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے؟ نہیں, کس کو نہیں پتا تھا. نہیں, میں اس پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں کہ اس وقت اگر لیٹ سے میں ایک پولیٹیشین ہوتا جو اپنا مفاد سوچ رہا ہوتا تو بڑا سوٹیبل ٹائم تھا کہ جمپ شپ کر. نہیں, مجھے پتا تھا اور میں نے نہیں کیا. اس وقت فون آیا کہ جناب ادھر آ جائیں؟ نہیں, فون نہیں آئے. میں تو آپ کو وغیرہ میڈیاز نکال لیں تو میرا ٹکٹ اناؤنس کر دیا پی ٹی آئی نے ایسی دیٹ یو آر آر کینڈیڈیٹ فار دس کانسٹیٹوئنسی. تو میں نے ایز اے میرا ایک نظام ہے, پتہ نہیں غلط ہے صحیح ہے وہ ایک, تو میں نے ان کی بڑی عزت کی اس بات پہ کہ میں تو آپ کے ساتھ بہت کچھ کرتا رہا ہوں, میں نے تو آپ کی ایسی تیسی پھیر کے رکھی تھی اور آپ مجھے ٹکٹ اناؤنس کر رہے ہیں. یہ ان پہ ہے کہ انہوں نے کیوں کیا. بہرحال میں نے ان سے بہت معذرت کی اور بہت شکریہ ادا کیا ان کا. آئی واز ریئلی ہیلڈ مائی سیلف ان ویری ہائی اسٹیمس کہ ایک بندے کی بہت بڑا آدمی ہے یار کہ میں اس کو برا بھلا کہتا رہا ہوں اور اب یہ مجھے ٹکٹ آفر کر رہا ہے. لیکن میرا پرابلم یہ تھا کہ میں اگر وہ ٹکٹ لے لیتا تو میری اس سوچ اور اس ذہنی کیفیت کا کیا ہوتا. پھر میں بھی وہی کر رہا ہوں. تو میرے کانشینس نے مجھے اجازت نہیں دی. تو میں نے کہا نہیں سر, تھینک یو ویری مچ, میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے, آپ نے میرے پہ احسان کیا ہے, آپ کی بہت مہربانی ہے, بٹ میرا اپنے کانشینس کو میں کس طرح کلیئر کروں کہ میں اقتدار کے لیے ایک پولیٹیکل پارٹی میں نے جوائن کر لی ہے. اچھا, اس وقت بہت سارا یہ شور بھی مچا تھا کہ آپ کا جو ناراضگی تھی 2018 میں, وہ آپ کی ناراضگی تھی کہ آپ شاید حمزہ شہباز صاحب اور مریم نواز صاحب جو انکمبنٹ لیڈرز لگ رہے تھے اس ٹائم پہ, ان کے انڈر کام نہیں کرنا چاہ رہے تھے. not to that extent only. Okay. Mariam was never a problem with me. Okay. Because she was being a younger sister and because وہ گھر کا ایک تعلق تھا. میرا گاڑی میں ہمارے ساتھ ہوتی تھیں 12 اکتوبر کے بعد, تو ایک بڑے بھائی اور چھوٹی بہن کا رشتہ بڑا پیارا, اور وہ کبھی مجھے تھا. دوسری طرف سے جو حمزہ صاحب کی بات آپ کر رہے ہیں, he was just I would not use the word pawn, but he was just somebody working for his father. Okay. So اصل پرابلم واز کہ وہ جو شہباز شریف صاحب کا ایٹیٹیوڈ تھا نا, وہ ہر اس شخص کے ساتھ نمبر ایک تو جو نواز شریف کے بہت کلوز ہوتا تھا تو اس کو, اور دوسرا ان کا ایٹیٹیوڈ جو تھا وہ بہت پرو اسٹیبلشمنٹ تھا. اور وہ یہ چاہتے تھے کہ کوئی اس طرح کا شکل, جس طرح میں نے آپ کو بھی بتایا کہ بھائی آپ کی تو اب شکل پسند نہیں ہے, اب آپ جائیے. ٹھیک ہے. کہ 2007 میں جب مجھے یہ کہا گیا کہ وہ ہم آپ کو سیکرٹری جنرل تھا میں پنجاب کا, اور اے آر ڈی کا بھی تھا, کہ وہ اب ہم نے آنا ہے تو آپ دیکھیں. تو میں نے ایک شاپ صاحب کا نام لیا, نو نیمز, وہ میں نے آپ کو بتا چکا ہوں, واز ریلیٹڈ ٹو سمبڈی ویری ہائی اپ ان دس اس وقت ڈی جی آئے تھے. جی. تو میں نے کہا یار ہم ان کو بنا رہے ہیں, مجھے پتہ بنا دیں, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. اینڈ آئی بینگ دا فون آن ہم. آئی ایم این اگریسو. یہ بائی دی وے لائک یہ سارا پوسٹ آپ کا مشرف دور میں جی کرنے کے بعد, ٹائم کے بعد, جی کرنے کے بعد, جیلیں 8 ماہ کی جیل, مار, تکلیف, ماں باپ کی زمین بیچ کے دفتر چلانا, بھاگنا دوڑنا, اندر رونا, اندر سے باہر آنا, everything has a very huge cost, for 8 years. آپ نے ایک بات کی تھی, پتہ نہیں آپ کیمرہ پہ کرنا چاہیے, میں کرنا چاہوں گا, کہ آپ ایسے ٹائم پہ جیل گئے تھے when you had a new born son. جی سر, he was 2 years old
And when I came back after 8 months, he didn't recognize me. یعنی کہ اپنا بچہ نہیں پہچان پا رہا کہ میرا والد ہے. جی یہ والد جو میری زندگی کا سب سے تکلیف دہ لمحہ تھا. اور اس سب کے پوسٹ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ دیکھیں کیونکہ اسٹیبلشمنٹ آپ کو نہیں پسند کرتی لہٰذا آپ کے ساتھ نہیں, آپ گھر جائیں. جو یہ And that thing carried on for next 10 years. تو ہم اس لیے بیٹھے رہے. لوگ کہتے ہیں پھر آپ اسی وقت چھوڑ دیتے. یہ میرا اگلا سوال تھا. میں آ رہا ہوں ادھر ہی. دیکھیں نا, اب ہم اس وقت چھوڑ دیتے. ہم نے تو کہا کہ ہم تو برداشت کر رہے تھے. اب وہ ایک پیمانہ ہوتا ہے نا, میں نے کہا نا کہ وقت کرتا ہے جبر برسوں, حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. تو it took me 10 years to realize کہ یار ہم غلطی پہ تھے, کیونکہ اس کا تو نقصان ہو رہا ہے. نہیں, پارٹی میں اور لوگ تھے جو آپ کی طرح سوچتے ہیں, ہزاروں جن کو آپ دیکھیں نا 2008 میں جب یہ آئے ہیں تو 40 لوگ انہوں نے کیو لیگ کے لے کے ان کو ایم پی ایس کو جو جیتے ہوئے تھے, جو سو کالڈ الیکٹیبلز تھے, ان کو مسلط کر دیا ان لوگوں پر جو 10 سال مار کھا رہے تھے, جو مشرف صاحب کے نور نظر تھے. جی سر, اور ان لوگوں پر مسلط کر دیا, ان ینگسٹرز پر جن کو ہم گھر سے لائے. ہم نے ان کو کنونس کیا کہ یار یہ ہم نے لڑنا ہے اس ڈکٹیٹرشپ میں, اور ہم آپ کو گارنٹی کرتے ہیں, آپ پولیٹیکل لوگ ہیں, آپ کو لے کے چلیں گے آگے. اور ہر کوئی obviously 2002 کا الیکشن لڑایا نا ان کو, لوز تھا, وہ لوز تھا, اور وہ لڑے اپنے پاس سے پیسے خرچ کے لڑے, اور انہیں پھر 2008 سے لے کے 2002 سے لے کے 2006 تک ان سے بہت مار کھائی, 7 تک. لوگ وہ وقت بھول جاتے ہیں سوشل میڈیا دیتے ہیں, لیکن بڑی کٹ پڑی تھی اس ٹائم پہ. کٹ سر, یہ کٹ تو کٹ ہی کوئی نہیں ہے جو کٹ تھی. اچھا, آپ سوچ ہی نہیں سکتے. میرا گھر کا دروازہ نواب کالا باغ نہیں توڑوا سکا تھا, اور یہاں میرا گھر ٹوٹا. ہم ایوب خان کے بھی خلاف تھے, ہم یحییٰ خان کے بھی خلاف تھے. آپ کے والد صاحب تو ضیاء اللہ کے خلاف بھی. بھٹو کی آمریت کو ہم نے کنفرنٹ کیا. میرے والد نے لکھ کے باقاعدہ مجلس شورا سے انکار کیا کہ I'll not be a party. پوری دنیا کی مسلم لیگ چلی گئی تھی. I'll not be, because Muslim League obviously ترنے والا رہی نا ان لوگوں کا ہمیشہ. I will not be a party to this unconstitutional and undemocratic process. لیکن گھر آپ کا مشرف دور میں ٹوٹا. جی ہاں. اچھا, تو عرض یہ ہے کہ اس کا ریزالو یہ نہیں تھا کہیں بھی کہ ہمیں کوئی آپ پرائم منسٹر بنا دیں یا ہمیں چیف منسٹر بنا دیں یار. پر وہ باتیں جو ہم نے کی تھیں لوگوں کے ساتھ, لوگ میرا گریبان پکڑتے تھے نا کہ I was a soft target. میں ان کو گھر سے لے کے آیا تھا. نواز شریف کو تو پتہ بھی نہیں تھا وہ لوگ کون تھے, کدھر سے آئے تھے. وہ تو نون لیگ میں بیچارے کہیں وہ 18ویں سیٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے. But they were youngsters, they are diluted. اور پھر ان کے دور میں 2008 سے لے کے 2013 تک ان تمام لوگوں نے جو کیو لیگ سے آئے تھے اور پیراشوٹرز تھے, انہوں نے ان لوگوں کا رگڑا نکال دیا دوبارہ. تو اب میں کیا کرتا؟ اب مجھے بتائیں نا, میں ایک انسان ہوں, میرا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے تھا اس پہ؟ مجھے تکلیف ہونی تھی. پارٹی کے انٹرنلی, یہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ویورز سمجھیں, جی پارٹی کے انٹرنلی جب آپ کی سنوائی کے جو میکنزمز ہوتے ہیں وہ کیا کوئی ہوتے ہیں؟ سنوائی کا میکنزم نہیں ہے وہاں. اچھا, وہاں پہ 6 بندے ہیں, پہلے 3 لوگ ہیں, 4 لوگ ہیں, وہ جو فیملی ہے, نواز صاحب, شہباز صاحب, حمزہ صاحب, مریم صاحبہ, یہ 4 لوگ ہیں. اس کے بعد ایک 7 سے 8 لوگوں کی کونسل ہے, جس میں وہ لوگ ہیں جو میں کوئی برا لفظ استعمال نہیں کرتا. نہیں, ان کے قریبی لوگ ہیں, مجھے یہ کہتے ہیں قریب قریبی جن کے فائنینشیل بزنس انٹرسٹ ان کے ساتھ ہیں, جن کی سیاسی انٹرسٹ ان کے ساتھ, ان کے بچوں کی شادیاں ہوئی ہیں, 7-8 لوگ. اچھا, دیٹس اٹ, یہ ہے. دیٹس اٹ. یعنی اگر آپ نے پارٹی کے ورکر نے سنوائی کروانی ہے, ان 7-8 لوگوں کے پاس جانا ہے. کوئی نظام ہی نہیں ہے نا, کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. اور ہمارے جیسا بندہ اگر لاؤڈ آدمی کچھ بول دیتا ہے میٹنگ میں, تو پھر آپ کو میٹنگ میں نہیں بلایا جاتا اس کے بعد. نہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو میٹنگز بھی نہیں بلایا جا رہا. بھائی میں 2002 سے لے کے 2008 تک سینٹرل ورکنگ کمیٹی کا ممبر تھا. ٹھیک ہے سر, 2008 میں ہی آ گئے. اس کے بعد مجھے کسی بڑی میٹنگ میں اور کسی اس طرح کی ایک اور چیز بنا دی اس کے اوپر, جس میں کوئی 40 کے قریب, اس میں ہم نے ان کے ڈرائیورز اور وہ بھی ڈال دیا تھا کہ لوگ پورے نہیں ہو رہے تھے. جب 2002 میں ہم نے وہ CWC بنائی تھی, جاوید ہاشمی صاحب, تو ہم نے جب وہ بنائی تھی تو وہ لوگ پورے نہیں ہو رہے تھے, تو ہم نے ان کے نوکر ڈوکر کا نام لکھ کے تو 42 بندے پورے کر دیے تھے. کوئی تھا ہی کوئی نہیں. تو جو 12-15 لوگ تھے وہ تو ڈیلیوٹ ہو گئے نا سارے, ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے. اب میں نام لے لیتا ہوں, بتائیے کہ کوئی ہے حکومت میں تو مجھے بتا دیجیے. نہیں, پرانا ساتھی تو کوئی بھی نہیں ہے نا, کوئی بھی نہیں, ختم ہو گئے سب لوگ. بلکہ اس الیکشن میں تو سعد رفیق صاحب بھی فارغ ہو گئے. آخری آدمی تھا, لاسٹ آف دا موہیکنز, ایسے ہی انوائٹڈ دی ڈسٹ. سو اب عرض یہ ہے کہ پھر وہ کیوں تھے, کیونکہ وہ, اب دیکھیں, اب آپ ایک آدمی کو نوکری میں بھرتی کرتے ہیں,
وہ ڈیلیورنس کرتا ہے, کام کرتا ہے, محنت کرتا ہے, جان دیتا ہے, تکلیف اٹھاتا ہے, تو اس کی اسپائریشنز جو ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں آٹومیٹکلی. اٹس اے نیچرل فینومینا. خواہشات بڑھ جاتی ہیں. نیچرل فینومینا ہے نا کہ میں نے یار ان کے لیے یہ کچھ کیا ہے. تو پھر آپ کو اگر کچھ دیا جاتا ہے تو وہ آپ کو بھیک نہیں لگتی, وہ آپ کو اپنا رائٹ لگتا ہے, ہارڈ ارن لگتا ہے. اس پارٹی میں رائٹ مانگنا یا جو بھی ملنا اس کو ایز اے رائٹ لینا از اے سن, گناہ ہے. آپ کو وہاں بھیک مانگنی ہے, بھیک مل جائے تو اس بھیک کو کا روز آپ نے ان جو ہے اس کا شکریہ ادا کرنا ہے. مطلب اتنا اللہ کا شکریہ نہیں ادا کرتے لوگ جتنا وہاں ان کا ادا کرتے ہیں جو ان کو ملتا ہے. سو میں تو ذرا مختلف آدمی ہوں, میرا وہ کانسیپٹ مختلف تھا. ایک ہر بندے کی اپنی طبیعت ہوتی ہے, طبیعت خراب ہے ہماری. سب سے پہلے آپ سب کا بہت شکریہ ہمیں سبسکرائب کرنے کے لیے. جن جن دوستوں نے ہماری فیملی میں شامل ہوئے ہیں 3000 کی سبسکرپشن لے کے, کائنڈلی ہمیں واٹس ایپ کیا کریں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے کس گروپ میں ایڈ کرنا ہے. ویسے جو آپ سبسکرائب کر رہے ہیں اس کے لیے آپ کو 12 ویڈیوز ہر مہینے ملیں گی جو پرائیویٹ ویڈیوز ہوگی, یعنی کہ وہ کانٹینٹ کسی نے نہ پہلے دیکھا ہوگا نہ وہ کبھی کسی مین چینل پہ اپلوڈ ہوگا, وہ صرف آپ کے کنزمپشن کے لیے ہوگا جو 3000 کی سبسکرپشن پے کر رہے ہیں. اب وہ کانٹینٹ ہوگا کیا, اس میں آپ کو لائف سٹوریز پتہ چلیں گی, کچھ فلسافیکل آئیڈیاز ڈسکس ہوں گے, کچھ پرٹیکولر انسیڈنٹس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے چینلز ڈیمونیٹائز ہو جاتے ہیں, وہ گریٹ ڈیٹیل میں ڈسکس ہوں گے. کچھ آپ کے ساتھ کانٹینٹ شیئر کیا جائے گا جو اویلیبل نہیں ہے عام پبلک کو اور جو پبلکلی اس طرح شیئر بھی نہیں ہو سکتا. موسٹلی چیزیں ایجوکیشن ریلیٹڈ ہوں گی, ہر چیز کا کوئی لیسن ہوگا پیچھے, لیکن زیادہ سے زیادہ اس کو آپ سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہمارے کام کو سپورٹ کر سکیں. تو پلیز ہمیں سبسکرائب کریں, 3000 روپیز بھیجیں, واٹس ایپ کریں اور ایون فیملی کا حصہ بنیں. تھینک یو. نہیں تو دس از ناٹ وائبل فار دا سسٹم. سسٹم جو ہے نا, دیکھیں لڑائی اصل کیا ہے, لڑائی اصل یہ ہے کہ اس ملک میں جو نظام رائے جو فائق ہے نا, اس کا نہ ڈلیور کرنا تو ایک کانسیپٹ ہے نا. اس کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ وہ نظام جو اس وقت برٹش پارلیمنٹری ڈیموکریسیز کی ہم بات کریں, کیا وہ اویلیبل جو پیرامیٹرز ہیں وہ یہاں پاکستان میں موجود ہیں کہ وہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی یہاں امپلیمنٹ کی جائے. یہاں کی پولرائزیشنز, یہاں کی تفریق, یہاں کی زبان, یہاں کا صوبے, یہاں کے مذاہب, یہاں کی چیز, کیا کوئی ایک چیز بھی ملتی ہے؟ تو آنسر از نو. انگریز ہمیں ایک نظام دے گیا, ہم نے اس نظام کو پکڑ کے اور اس کے چپک کے اس میں کچھ آؤٹ آف دا باکس سولوشن تو ایک علیحدہ بات ہوتی ہے, اس میں بہتری لانے کی بھی کوشش نہیں کی. ایسے ہی ہے, کیونکہ وہ نظام ان لوگوں کے لیے جو آج کا پولیٹیکل کلاؤٹ ہے, ان کے لیے ان کو دے گاٹ ٹرینڈ ود دیٹ, ان کو ان کا گرپ آ گئی اور اس کو انہوں نے, میں اس کو کہتا ہوں ڈیموکریسی نہیں ہے, میں اس کو کہتا ہوں اولیگارکی. ایسے ہی ایک جملہ, یہ لفظ اولیگارکی آپ کے لوگ جانتے ہوں گے, پڑھے لکھے لوگوں کا یہ چینل ہے اور لوگ پڑھے لکھے لوگ اس کو سنتے ہیں, اور آپ بھی ماشاء اللہ بڑے ویل ورسڈ ہیں. عرض ہے کہ یہ اولیگارکی ہے. This is no more a democracy from the last 40 years, after 85. Before that, I'm not privy to it. But obviously, I was young enough. I saw Bhutto's Tehreek, PMA نے جو کیا اور جس طرح ہوا, اور پھر وہ اگریمنٹ جب سائن ہو گیا تو رات کو کس طرح مارشل لا لگ گیا. That is, I'm privy to it. Because we were there in the midst of everything. My father was a very important component of that PMA, and I would, as a very young boy, 10 years, would see everything going on. بندوں کا مرنا, وہ 2 لاکھ آدمیوں کا جلوس, اور وہ اسلام کے نام پر جمہوریت کو ڈسلوج کرنا اور پھر جمہوریت کو لے کر آنا, اور پھر اس کا جو ریزالو لایا گیا وہ کس شکل میں تھا سب نے دیکھا, اور وہ سب لوگ فارغ ہو گئے. اور پھر وہی لوگ تھے جو ARD تھی غالباً اس زمانے میں, نہیں ARD تھی جس نے پھر کنفرنٹ کیا نوابزادہ نصر اللہ کی قیادت میں ضیاء الحق صاحب کو, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اٹس اے لانگ اسٹوری. تو ہم نے تاریخ دیکھی ہے, ہم کیونکہ پریوی ہیں نا اس کے, ہم سڑک پہ دیکھیں, لیوڈ ایکسپیرینس, lived through it all our lives. تو وہ چیزیں جو ہے وہ اس نے بہت کچھ سکھا دیا. تو یہ جو پولیٹیکل پارٹیز آج ان فیشن ان ووگ ہیں پاکستان میں, ان میں کیوں کیپیسٹی نہیں ہے ڈلیور کرنے کی؟ شیئر انکمپٹنس, یس فائن. Incompetence, corruption, dishonesty. Now the dishonesty and incompetence is playing میں corruption پہ آؤں گا, پر میرے نزدیک dishonesty اور dishonesty with democracy and incompetence to frame things. We have not been able to frame the potent issues of this country from last 50 years. Why?
بیکاز ان کے اگر وہ فریم ہو جائے اور ڈیسائیڈ ہو جائے کہ یہ ہمارے نیشنل ایشوز ہیں, تو پھر نیشنل کنسنسس کرنا پڑتا ہے نا اس پہ, جس کے لیے قوم, اس ملک کی لیڈرشپ تیار نہیں ہے. کیونکہ اگر ان ایشوز پر یہ طے پا جائے کہ یہ یہی ایشوز ہیں اور ان کو اس طرح ایڈریس کرنا ہے, تو ان ڈیو کورس چیزیں بہتر ہونی شروع ہو جائے گی. جب وہ چیزیں بہتر ہونی شروع ہوں گی تو اس ملک کی لیڈرشپ جو انکمپٹنٹ, سلگش, اقتدار کے لیے ہی سب کچھ کرنے والی ہیں, جیسے بھی ہے, would not be the beneficiaries of that system getting correct. اس سسٹم کے ٹھیک ہونے جانے کے ان کو نقصانات ہوں گے, وہ ٹھیک ہونے نہیں دیتے اس ملک کی. تبھی میں کہتا ہوں نا کہ یہ جو پولیٹیکل رجیم ہے, all the 4-5 big political parties and the smaller parties, they are not the solution. اور کیوں میں نے ان کو جوائن نہیں کیا, یہ ہے وہ سب سے بڑی وجہ کہ یہ سولوشن نہیں ہے اس ملک کو ٹھیک کرنے کا. کانسیپٹ وہ ہو جو کھلی کتاب کی طرح ہو, اور اس میں ہر شخص ایک پارٹیسپینٹ ہو. اور پھر جب سب لوگ, اب دیکھیں نا ڈیموکریسی, 23-24 کروڑ لوگ, یار 5 کروڑ ووٹ ٹوٹل دیکھیں نا, اور اس میں سے 1.5 کروڑ والا کہہ رہا ہے کہ 99% لوگ میرے ساتھ ہیں. اور اس ملک کا میڈیا جو ہے وہ اس کو پورٹرے کر رہا ہے. کیوں کر رہا ہے؟ 7 ارب روپے کے اشتہارات 26 تاریخ کو چلوائے گئے اس ملک میں. کس کا پیسہ یہ؟ ٹیکس کا. ٹھیک ہے, اور وہ کدھر جا رہا ہے؟ میڈیا مالکان کی جیب میں. واٹ پورٹریئنگ ایک پرٹیکولر امیج the required picture of the course of events جو گورنمنٹ کو سوٹ کرتی تھی. یہاں پہ سر ایک سوال بنتا ہے, یہی صوبوں میں ہو رہا ہے, یہی مرکز میں ہو رہا ہے. کوئی پوچھ نہیں رہا کہ آپ 15 ارب روپے کے مہینے کے اشتہارات دے رہے ہیں. یار مجھے 15 ارب روپے دیں, میں اس ملک کا ہیلتھ کا نظام جو ہے اس کو پیروں پہ کھڑا کر دوں گا. آپ کی بات بالکل درست ہے سر, لیکن جو 10 سال آپ کا ایک ٹینیور تھا جہاں پہ آپ 2 دفعہ MP الیکٹ ہوئے تھے, تب بھی تو یہی ایشوز تھے. تو کیا ہوا پھر میرے ساتھ؟ مجھے اوقاف کا, جب بہت مصیبت پڑ گئی تو مجھے اوقاف کا وزیر بنانا پڑ گیا. ایک پڑھے لکھے آپ کے آخری سال میں بنایا. ہاں جی, اس سے پہلے میں ایڈوائزر تھا فار لاٹ آف ڈپارٹمنٹس. پر ہوتا کیا تھا, سمری آئی, ٹھیک ہے جی, میں سمری پہ کچھ لکھنے کی طاقت نہیں رکھتا, اور اگر میں نے لکھا تو سیکٹری پنجاب میں آج بھی جو کون سی امینڈمنٹ 13th کے کیا ہے وہ 18th ہے, 18th امینڈمنٹ کے بعد جب ڈیولیوشن ہوئی تھی 18th امینڈمنٹ کے بعد, آج بھی ایڈمنسٹریٹو ہیڈ جو ڈپارٹمنٹ کا ہے وہ سیکٹری ہے. ایسے ہی کیوں؟ تو پھر میں کس لیے لائب بیٹھا ہوا؟ واٹ از مائی رسپانسبلٹی, واٹ از مائی ایبلٹی ٹو ڈیلیور اوور ایشوز؟ زیرو. مجھے سیکٹری سمری بھیجتا ہے, میں لائن ڈال کے سائن کر کے اس کو چیف منسٹر کو بھیج دیتا ہوں, چیف منسٹر اس کو اپروو کر کے نیچے بھیج دیتا ہے سیکٹری کو, اور سیکٹری اپنے اس کام کو امپلیمنٹ کر لیتا ہے. نہ میں اس کو روک سکتا ہوں, نہ میں اس کو کھیل سکتا ہوں. تو میں کس بات کا ذمہ دار ہوں یار؟ وائی اف آئی ایم ناٹ designated a particular role to play, how would I be held responsible for those ills which I cannot even confront, اور میں اس کو ٹھیک بھی نہیں کر سکتا. تو وزیر تو کوئی آدمی نہیں ہے, وزیر اعلیٰ اور سیکٹریز ہیں, تو چلا لیں. آئی تھنک پنجاب ہم نے دیکھا تھا شہباز شریف کے بھی, کیونکہ وہی 10 سال شہباز شریف کے بھی 10 سال تھے, فرام 8 to 18. ان 10 سال میں MPs were seen nowhere. شہباز شریف صاحب تھے اور بیوروکریسی تھی, اور لاہور کو جو ان کی عقل میں تھا کہ یہاں روڈ نکال دو, یہاں دیکھیں نا روزی پکچرز کیوں پینٹ کی جاتی ہیں؟ وہ اس لیے پینٹ کی جاتی ہیں کہ آپ لوگوں کو دکھا سکیں کہ آپ کو کام وہ کریں گے جو صرف نظر آئے. I agree, دیکھیں جو بات ٹھیک ہے وہ ٹھیک کرنی چاہیے. انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ڈائریکٹلی کنٹریبیوٹس انٹو گروتھ ریٹ. اکنامکس کا اصول ہے نا, fine, but yaar, for God's sake, with the financial incumbency of this level, how could you spend 75% on money on this developments and all that? باقی ساری چیزیں, ہیلتھ, ایجوکیشن, لا اینڈ آرڈر, وہ کدھر گیا سب کچھ؟ کوئی ضرورت نہیں اس کی. سو ہماری ڈس ایگریمنٹ جو تھی وہ اس بافیکیشن پہ تھی جو کی جا رہی تھی بٹوین ڈپارٹمنٹس, کہ وہ پیسے جو لوکل گورنمنٹ کو جانے ہیں ان کی مقدار کو کم کر کے, آپ PSDP کو کم کر کے آپ نیشنل ایشوز کو کنفرنٹ کیجئے, ہیلتھ کو, ایجوکیشن کو, تو چیزیں ڈیولپ ہوگی. ریسورس, ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ پہ کام کریں. کوئی ایسی چیز نہیں تھی.
صرف وہ سڑکیں بناتے تھے اور افتتاح کر رہے ہیں تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے سب کچھ کر لیا. نہیں, آپ نے کچھ کیا, آئی ایگری, پر آپ نے سب کچھ کر لیا, آئی ایم سوری, آئی وڈ ناٹ ایگری. اور اس کا ایونچولی افیکٹ جو ہے وہ پھر آتا ہے کہ جب آپ کا گروتھ ریٹ جو ہے وہ صرف اتنا سا سلاٹ جو ہے پورا کر رہا ہوتا ہے, باقی آپ فارغ ہو جاتے ہیں. So there are a lot of things which were disturbing in those 10 years. سر اس کے دوران لائک آپ نے پالیٹکس کا اتنا طویل عرصہ دیکھا, 90s میں جو بھی سیاست کرتا تھا وہ 2010s میں کہتا ہے کہ جی 2010 آنورڈ صرف پیسے کی سیاست ہے. نہیں, یہ 90s میں بھی تھی, I'm sorry. 90s میں بھی ایسے ہی تھا. یس, 85 کا جو نان پارٹی الیکشن تھا نا جی, اس نے اس ملک کو پیسہ انڈکٹ کر دیا تھا سر. اچھا ہاؤ سر, تھوڑا سمجھائیں گے. بھائی 85 میں جو لوگ الیکشن لڑے تھے وہاں پہ تو مقابلہ ہو رہا تھا نا. فیصلہ آباد کے 2 لوگ تھے, نو نیمس, دونوں میرے عزیز. انہوں نے کہا یار تو میں الیکشن لڑ رہے ہیں تو اس طرح کہہ رہے ہیں نوٹا نو اگ لانے جدا تو ہم بہت وہ جج جائے گا, باقی گھنٹہ گھر پہ ہوا تھا. ہاں یہ اب دیکھیں نا, یہ 85 میں ہوا تھا. ہم نے 70 کا الیکشن لڑا میرے والد نے. ہم نے, میرے تایا 2 بار لاہور سے الیکٹ ہوئے. ہم نے تو, ہمارے پاس تو پیسے تھے ہی نہیں یار, پر ہم جیتے رہے. اس کے بعد 85 کا الیکشن آیا نا, 77 کا تو لڑا ہی نہیں, ایک ہو گیا, بائیکاٹ کر دیا مسلم لیگ نے بھی اور پی این اے نے بھی. تو جب 85 کا الیکشن آیا تو یوں ہاتھ پھولے ہوئے تھے سب کہ یار ہم کس طرح جائیں. جو سامنے والا تھے وہ فلانا یار ہوتا سیمنٹ کا کاروبار ہے تو انہیں کہا میں 3 کروڑ روپیہ خرچنا ہے, دوجا کہتا میں 80 لاکھ روپیہ خرچنا ہے. تو بھائی جان 80 لاکھ روپیہ واز ون ہیل آف این اماؤنٹ ان 85. ایسے ہی کین یو کنسیو. تو وی ڈڈ ناٹ کنٹیسٹ, وی کوڈ ناٹ کنٹیسٹ رادر. آپ کہہ رہے ہیں کہ فائنینشلی انکیپیبل ٹو کنٹیسٹ تھے آپ ان 85. ہاں آج بھی ہیں, آج بھی آپ فائنینشلی اسی لیے ہاں بالکل ہے, نو ٹو ویوز اباؤٹ اٹ. آپ 25 کروڑ نہیں خرچ کر سکتے. نہیں, میں 25 کروڑ میں تو ہاں 25 کروڑ خرچ میں سوچ بھی نہیں سکتا ہوں یار. میری مطلب یہ پوری ویلتھ کو 10 ٹائمز آپ انکریز کر دے تو تب بھی 25 کروڑ نہیں بنتے. اچھا نہیں, تو کل کو آپ الیکٹ ہو جائیں گے, حلقے میں کوئی کام پڑتا ہے, کسی کو پیسے دینے پڑے, تو آپ کیا سیاست کریں گے؟ نہیں, میں تو حلقے میں پیسے دینے کے لیے کام سیاست نہیں کروں گا. میں تو تبھی چھوڑ دی. دیکھیں نا سر, میں نے چھوڑ دی نا, میں تو گھر چلا گیا. تو میرے دماغ میں وہ کانسیپٹ ایک بہت بڑی پکچر تھی جس کو میں نے لڑنا تھا. میں اس سے لڑ ہی نہیں سک رہا تھا. مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ میں اس کو کس طرح گراؤں گا ساری چیز کو. میں پاگل تو ہوں نہیں کہ دیوار سے ٹکرے مارتا رہوں ہر وقت. ماری, بہت ماری. وہ جو میں نے پہلے جملہ کہا تھا نا کہ ہم نے اس ملک میں شخصی آمریتیں مسلط کر دی, وہ کاپی پیسٹ ہو گیا سب کچھ ڈکٹیٹرشپس کا. وہی پیسے, لوگوں سے پیسے لے کے ان کو ٹکٹ دینا, پیسے لے کے ان کو جتوانا, پیسے والے کو لا کے. آپ دیکھ لیں لاہور کے جو ٹکٹ دیے ہوئے کس کو دیے ہوئے آج, یہ ایسے ہی میں کون لوگ ہیں جن سے. اور اب وہ کوانٹم جو ہے وہ 50 کروڑ سے اوپر چلا گیا. ایم این اے کو تو بہت اوپر چلا گیا. جی سر, بہت اوپر, وہ 1 ارب سے اوپر چلا گیا. میرے جیسے آدمی کو آپ 2 ارب روپے دے دیں, میں نے کہیں کہا تھا, میں کہ مجھے 1 ارب روپیہ دے دیں. بہت لوگوں کے پاس 1 ارب روپیہ ہے. تو میں نواز شریف صاحب کے ساتھ لاہور میں الیکشن لڑتا ہوں. میں چیخیں نکلوا دوں گا ان کی, مطلب پتہ نہیں کون جیتے, لیکن ان کو ایک دم پتہ لگ جائے گا کہ الیکشن ہوتا کیا ہے. نہیں, ویسے ابھی تو وہ ہار گئے تھے الیکشن بقول پی ٹی آئی کے. 1 ارب پر خرچ کیا, نہیں بقول پی ٹی آئی کے نہیں, بقول ان کے اپنے لوگوں کے بھی. وہ کبھی سرگوشیوں میں کبھی آپ ان کو ملے تو وہ سب یہ کہتے ہیں, وہ لوگوں کے پاس فارم فور. میں آئی نو پیپل, or no, not I know people who have those original Form 45s where many of these MNAs and MPAs have lost. They have those forms. They were not considered. Nobody talked about them. Nobody calculated them. A Form 47 was issued and that was it. I mean 2024 یہ جمہوریت ہے. 2024 کا جب آپ الیکشن دیکھتے ہیں تو آپ کو وہ ٹائم یاد ہے نواز شریف صاحب جی ٹی روڈ پہ کہتے تھے ووٹ کو عزت دو؟ نہیں, مجھے تو بہت سوچ کے افسوس ہوتا ہے اس بات پہ یار, کدھر گیا وہ ووٹ کو عزت کا کال. یار یہ دیکھیں نا, ہم ریٹیلیٹ ایز اے نیشن کرتے ہی نہیں ہے. ریٹیلیٹ کیا تو تھا, جو 9 میں ہی ہو گیا تھا. نہیں, وہ ریٹیلیشن میرے خیال میں جس کو کہتے ہیں نا اوور ایکسپوزڈ اور اوور تھی, اور اس کے پیچھے جو بات سچ ہے, جو بات میں سمجھتا ہوں, آپ بھی سمجھتے ہو کہ جیو پولیٹیکل سچویشن کیا ہے, وہ ایک اس ملک کی روح پر اور اس ملک کی آئیڈیالوجی پہ حملہ ہو گیا تھا. آپ دیکھیں جو انٹرنیشنل اس وقت پاکستان کی جیو پولیٹیکل سچویشن ہے نا, بڑی کیچ 22 میں ہے. جو اس وقت پوری دنیا کے آپ پہ نظریں ہیں وہ آپ کے اٹامک انسٹالیشنز پہ ہیں, آپ کے اٹامک پاور ہونے پہ ہے, اور آپ کو اور آپ کی جو جیو پولیٹیکل اسٹریٹجک پوزیشن ہے نا وہ بڑی زبردست ہے اس وقت. یو بین ویری لکی.
آج اگر چائنا اور رشیا جو ہے وہ اگر مل کے اس دنیا میں کچھ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں آپ ایک جو کہتے ہیں نا کنگ پن ہے اس میں امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں. ویری امپورٹنٹ بائی گریس آف اللہ. تو ہاؤ یو کیری فارورڈ یور سیلف یو کین بی اے سکسیس. آپ ایک ترقی یافتہ ملک بن سکتے ہیں اس سارے کام میں. وہ غلطی جو آپ نے 1400 سال نہیں 100 کتنے سال پہلے جب وہ چلے گئے تھے اپنا لیاقت علی خان صاحب رشیا کے بجائے امریکہ چلے گئے تھے اور 14,000 کلومیٹر دور بیٹھے ملک سے آپ نے اپنی 75 سال پہلے کر لی تھی. تو آج کیا ہوا آپ نے؟ اب انڈیا کو دیکھ لیں آپ, دکھ ہوتا ہے. میں تو آئیڈیولوجیکلی سی بی ایمز کا بھی قائل نہیں ہوں انڈیا کے ساتھ, لیکن پر آپ مجھے یہ بتائیے کہ انہوں نے جب اس بلاک کے ساتھ جو نزدیک تھا کو ریلیٹ کیا اپنے آپ کو, تو کہاں پہنچ گئے وہ؟ کافی بہتر پوزیشن میں. آپ سے تو بہتر پوزیشن میں. آپ کو کیا ملا؟ ایک ڈرپ لگی رہی. اور آج پھر کتنی افسوس کی بات ہے کہ اس ملک کی حکومت اور اس ملک کی اپوزیشن اپنی ریاست پہ بینک نہیں کر رہے, اپنے اداروں پہ بینک نہیں کر رہے, وہ بینک کر رہے ہیں امریکہ کے نئے پریزیڈنٹ پہ. Isn't it claustrophobic? خواجہ آصف صاحب نے کہا تھا کہ ہم تو امریکہ کے وینٹیلیٹر پہ, ان کے یہ الفاظ تھے. اس کے بعد انہوں نے سارٹ آف پوری قوم کو ایک نقشہ دے دیا تھا. تو کیوں نہیں آپ یہ کوشش کرتے کہ آپ اس وینٹیلیٹر کو اتار کے ترقی کے سفر پر گامزن ہو جائیں؟ سر لیکن جو آپ کے پاس چائنا اور رشیا کا آپشن موجود ہے, جو وینٹیلیٹر یہاں سے 200-400 کلومیٹر آپ کے ساتھ اس کی سرحد لگتی ہے, یا آپ کا یہ جو چکن نیک ہے ادھر لیفٹ پہ آپ کی وہاں پہ سرحد لگتی ہے. اصل میں سر یہ لوگ بینیفیشریز ہیں نا. سر لوگوں کی بینیفٹس کو پورا کرتے کرتے اس ملک کو ہم نے تباہ کر لیا نا سر. اب یہ تو نہیں ہوگا نا. یہ تو دس از ویئر دی اسٹیبلشمنٹ ہیز ٹو پلے دا رول. آپ کے خیال سے اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے اس میں؟ ہونا چاہیے. اب آپ کو نہیں, میرے چند سوالات ہیں. آپ صرف مجھے یہ بتائیے کہ اس ملک کا سب سے بڑا ایشو کیا ہے اس وقت؟ ٹیررزم. ہماری آئیڈینٹی کوئی نہیں سر. نہیں, ٹیررزم ہے نا. ہاں جی, دہشت گردی بہت بڑا ایشو. آپ مجھے بتائیے کہ اس ملک کے سول اداروں کے پاس یہ اہلیت موجود ہے ان پارلیمنٹ میں, اور اس ملک کے سول اداروں کو ہم نے کیا اتنا بیف اپ کیا ہے پچھلے 75 برس میں کہ وہ اس طرح کے مینس کو کنفرنٹ کر سکے؟ نہیں. آنسر از نو. Who has the ability to do that? جی انہوں نے ان کو بنایا. Armed Forces of Pakistan جی سر, بنایا یا رکھا, جو بھی جو فیصلہ امریکہ کا کیا گیا اس وقت مشرف صاحب نے کیا تھا سر. آپ نہیں, ضیاء الحق صاحب نے کیا تھا نا. نہیں, وہ تو جو یہ پرٹیکولر فیکشن آف ٹی ٹی پی ہے, یہ تو مشرف صاحب بات ہے نا. وہ بھی تو ایک فیصلہ تھا جو رشیا کے خلاف ہم جنگ لڑے, تو یہ غلط ہوا تھا نا. ہاں جی, اب وقت نے ثابت کر دیا. ہم اس وقت کہتے تھے کہ یہ غلط ہے, آج بھی کہتے ہیں. لیکن پھر پرابلم کیا ہے کہ کیا وہ ٹیررزم کو کنفرنٹ, وہ 5th جنریشن وارفیئر اور ٹیررزم کو کنفرنٹ کرنے کے لیے یہ ایبلٹی کس کے پاس ہے؟ فوج کے پاس, اور تو کسی کے پاس نہیں. اس ایبلٹی کو ان فیشن انووک کرنے کے لیے 2 چیزیں آپ کو امپورٹنٹ ترین چاہیے. ایک, یور فارن پالیسی ہیز ٹو بی ان لائنڈ ود دس کنفرنٹریشن آف وار آن ٹیرر, اینڈ 2, your economic and financial conditions should be correlating and supporting that particular concept of confronting terrorism right away. یہ اس ملک کی ضرورت ہے. اس میں سر ایک ایشو پی ایس ڈی پی بنا کر نہیں آپ بچیں گے, آپ کو اس ملک کے سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے. اس میں ایک پرابلم ہے سر جی, جس چیز کی وجہ سے ہمارے ملک میں آج ریمپنٹ ٹیررزم ہے, اگر میں اس کو یہ لفظ دوں, اس ملک کو ہم ابھی تک یہ نہیں سمجھا پائے یا بتا پائے کہ جناب ہماری مدد کر دیں اسی بیماری کو ٹھیک نہیں جو آپ نے کاز کی ہے. نہ آپ کا ایک کولڈ وار چل رہی ہوتی تو نہ افغانستان کو تکلیف ہوتی, نہ ہمیں ہوتی. نہ آپ طالبان کی رجیم کو ہٹانا چاہتے تو ہمیں تکلیف ہوتی اور آپ کو تکلیف ہوتی. عراق میں بھی جو کیا سو کیا. اس رجیم کا جو ہمارا پرسپیکٹیو ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ بلائیں ہم نے ہاں کر دینی ہے, اور یہ ہماری شاید پولیٹیکل رجیم کا کم پرسپیکٹیو ہے, ہماری ملٹری رجیم کا پرسپیکٹیو. نہیں سر دیکھیں نا, پولیٹیکل رجیم کا نہیں, یہ تو پولیٹیکل رجیم کا ہی پرسپیکٹیو ہے. کیونکہ جب اقتدار ملتا ہے تو اس کے ساتھ چند پیسے بھی چاہیے ہوتے ہیں ٹو سسٹین فار اے پرٹیکولر پوائنٹ ان ٹائم. 2, آپ جو بات کر رہے ہیں کہ ہم نے کیوں کیا, یہ کب ہوا, غلط ہوا نا. تو کیا ہم دیکھیں ان فارن پالیسی دے نو فری لنچز. آج فارن پالیسی جو ہے وہ یہ ہے کہ what do you have to sell, what do you have to buy. If somebody is going to buy something from you, you are important for him. We are not important for the United States of America anymore. Agreed. They are important for us because we have to have the GSP plus and all that. ہمیں وہ سارے perks all those perks چاہیے. Why did not we had a correct decision
of converting our economic influx from a market of 100 billion people sitting on the right side by the name of China. Why did not we have, اب غلطیاں ہو گئی نا, اس کو سدھارنا تو ہے, پر ان غلطیوں کو آپ ربن کر کے اگر نظام کو تہ بالا کرتے چلے جائیں گے تو اب 9 مئی کی جو بات ہوئی, میں آئی ایگری ود یو کہ اس کو کرنے والوں نے تو اس کو کہا, خان صاحب نے کہا کہ جی میں نے تو کہا تھا یہ کرو, میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ اب یہ کر دیں اور جا کے وہاں جہاز چلانے شروع کر دیں کور کمانڈنگ. پر میری بات یہ ہے کہ بھائی جان جب یہ کہا گیا تھا تو آپ یہ بتائیے کہ اس وقت یہ کانسیپٹ کس نے کریٹ کرایا تھا اس وقت. ان کو ہمارے ہاں اتنے جاہل ہیں لیڈر سارے, آئی ایم سوری ٹو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کو پیچھے سے کون کیا کروا رہا ہے. وہ کسی نے پیسے خرچے ہوں گے, کسی نے کہا ہوگا, کوئی آدمی شاید اندر بیٹھا ہو بڑا امپورٹنٹ جو کہہ رہا ہو کہ یہ کر دو, لیکن وہ کہیں اور کنیکٹڈ ہو تھرو somebody with somebody. ہاں یہ مسئلہ ہے اب دیکھیں نا یار, کیونکہ لیڈرشپس کے پاس یار رک جائیں, سویپنگ اسٹیٹمنٹ یو وڈ ناٹ لائک اٹ. تم آپ کہیں گے کہ یار تم کیسے آدمی ہو, تم اس ملک کی سیاسی قیادت جو اس وقت موجود ہے اس کے پاس پردے کے پیچھے, دیوار کے پیچھے دیکھنے کی اہلیت نہیں ہے. دے آر ناٹ ہارڈنڈ پولیٹیکل ورکرز آل آف دم. بتا دیں کون ہے, زرداری صاحب پولیٹیکل ورکر ہیں, نہیں نواز شریف صاحب پولیٹیکل ورکر ہیں, انہوں نے تو بڑا ٹف ٹائم دیکھا. کدھر ہے, اوہ ٹف ٹائم دیکھنے کی بات نہیں ہے. کانسیپٹ کیا تھا, گھر سے اٹھا کے آپ نے ان کو فائنانس منسٹر بنا دیا تھا. اوکے, کس کورس آف پولیٹیکل کورس سے وہ آئے تھے؟ اس کی بنسبت صرف مریم نواز صاحبہ نے پھر بھی ٹف ٹائم دیکھا. اسی کورس سے ہیں وہ, کتنی دفعہ کونسلر ہوئی ہیں, کتنی دفعہ ایم پی اے ہوئی ہیں, پہلی دفعہ جیتی ہیں اور چیف منسٹر بن گئی ہیں. یار فار گاڈ سیک, یہی تو ظلم ہو رہا ہے اس ملک میں یار. اب ہم رائے دیتے ہیں نا, اسٹیبلشمنٹ کو رائے دیتے ہیں کہ یہ ٹھیک کس طرح ہونا, اس پہ بات کر لیتے ہیں. عمران خان صاحب کی کیا پولیٹیکل اسٹرگل ہے مجھے بتائیے آپ. آئی گیس پارٹی کو کھڑا کرنا, اقتدار نہیں, کیا پارٹی کو, انہوں نے کھڑا کیا تھا, کسی اور نے کیا تھا, انہوں نے پارٹی بنائی تھی. مجھے نہیں پتا. آپ کو پتا ہے سر, آپ جوان آدمی ہیں, پڑھے لکھے آدمی ہیں, جب یہ الیکشن جیتے ہیں اس سے پہلے ان کی پارٹی کا کیا حال تھا, اور جب یہ پارٹی بنی ہے اور الیکشن میں آئی ہے تو کیا ہوا تھا, کون لوگ تھے جو آگے تھے پوری دنیا سے, وہی 40 لوگ جو 8 میں آئے تھے. سر 40 نہیں, کئی ہر صوبے میں 40 تو وہ پارٹی بن گئی, آپ نے ان کو جتا لیا, فائن, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. اسٹیبلشمنٹ کا رول ہوتا ہے, ہونا چاہیے ٹو این ایکسٹینٹ ویئر دے وڈ ناٹ کراس دیئر لائنز اینڈ لمٹس. اب کر رہا کیا ہے, لیٹس گو انٹو دی ریزالوز نا, کہ ہم نے ٹھیک کس طرح کرنا ہے چیزوں کو. دیکھیں پولیٹیکل اسٹیبلٹی جو ہوتی ہے نا, وہ کسی بھی دنیا میں سب سے بڑا میکرو اکنامک انڈیکیٹر ہوا کرتی ہے. ٹریڈ ڈیفیسٹ, ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو, پرائس کنٹرولز, یور ڈالر ریٹس, ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشوز, آپ کی پر کیپٹا انکم, یہ سارے بعد میں آتے ہیں میکرو اکنامک انڈیکیٹرز. سب سے بڑا میکرو اکنامک انڈیکیٹر از پولیٹیکل اسٹیبلٹی. Now how to have a political stable Pakistan? That has to be a very important question. کوئی ڈسکس کر رہا ہے اس کو؟ نہیں سر. پی ٹی آئی صرف ایجیٹیشن کر رہی ہے, وہ اپوزیشن نہیں کر رہی. آج تک ایک ایسا اسٹیٹمنٹ میں نے نہیں پڑھا کسی پولیٹیکل پی ٹی آئی کے لیڈر کا جہاں اس نے کہا ہو کہ یہ جو کانسیپٹ لے کے آئی ہے گورنمنٹ, اس میں یہ فلا ہے, اس کا یہ نقصان ہوگا اور اس میں اتنے پیسے ضائع ہو جائیں گے. سر ان کا وجود ہی نہیں مانتے. نہیں سر, کون پی ٹی آئی ان کا وجود ہی نہیں مانتی گورنمنٹ کا. نہیں نہ مانے, لیکن ان کی چیزوں کو تو غلط کرے, وجود غلط کر رہا ہے وہ تو اس کو بتائے تو صحیح ہے. ایک پارلیمنٹ کو وہ مانتے ہی نہیں. نہیں سر, یہ تو پھر بیٹھے کیوں تنخواہ کیوں لے رہے ہیں, چھوڑ کے باہر آ جائیں. نہیں یہ تو میں آپ سے اتفاق تھا, ان کو نہیں ملنی چاہیے. طریقہ کار تھوڑی ہے یار کہ یو آر ہیونگ دا کیک اینڈ ایٹنگ اٹ ٹو. نہیں, ان کو نیشنل اسمبلی سے استعفے دے دینے چاہیے سر, اگر وہ نہیں کر سکتے تو. اور اگر نیشنل اسمبلی میں رہنا ہے تو ایک ایسا کلاؤڈ اکٹھا کریں جہاں وہ لوگوں کو بتائیں کہ جناب یہ غلط ہو رہا ہے, یہ غلط ہو رہا ہے, یہ غلط ہو رہا ہے, ہم اپنے دونوں کردار ادا کریں گے. وہاں تو صرف ایجیٹیشن ہو رہی ہے نا. میں اس ایجیٹیشن کی بات درست, اس میں حق بجانا میں ہوں, لیکن صرف ایجیٹیشن نہیں ہونی چاہیے. اس میں آپ کو ریفارمیشن بھی ہونی چاہیے. آپ کو لیٹرن اسپرٹ کنفرنٹ کرنا چاہیے گورنمنٹ کو بھی, جہاں لوگوں کو یہ پتہ لگے کہ آپ ان کی بھی کوئی بات کر رہے ہیں. تو اب ہو کیا رہا ہے کہ یہ سو کالڈ ڈیموکریسی, جس کے میں تو خلاف ہوں, جو اپنا اصل رنگ اور اپنی سوچ اور اپنی ڈیلیورنس کھو چکی ہے ان پولیٹیکل پارٹیز کی وجہ سے, آج اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ اس ملک کے لوگوں کے لیے سوچ بھی سکے. کیونکہ گورنمنٹ کی سوچ یہ ہے کہ ہم نے کس طرح ان کو جیل میں رکھنا ہے, کس طرح ان کو مارنا ہے, کس طرح ان کے جلوس جلسے کو دیکھنا ہے, اور ساری ایبلٹی وہاں لگی ہوئی ہے. اور
جو اپوزیشن ہے اس کا صرف یہ سوچ ہے کہ ہم کسی طرح اس گورنمنٹ کو گرا دیں اور ان کو گالیاں دیں اور برا بھلا کہیں, اس میں کسی کی عزت تکریم کوئی سوشل مورل ویلیوز نہ ہو, ہم صرف ان کو ڈسگرنٹل کرتے چلے جائیں, اگلے الیکشن کی تیاری کریں اور لوگ پھر ایک دفعہ اس گالی گلوچ کی رو میں بہہ جائیں. اور وہ پولرائزیشن جو اس کی نتیجے میں ہو چکی ہے, جو پہلے بے نظیر صاحبہ اور نواز شریف صاحب کے زمانے میں ہوئی تھی اور آج وہ پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کے درمیان ہوئی ہے, اس نے آج اس ملک کو پھر اس نہج پہ پہنچا دیا ہے جہاں آپ کسی وقت بھی ایک خدا نہ خواستہ خاکم بدن کسی سول وار کی طرف چلے جائیں گے اگر چیزیں خراب ہوں گی تو. سو نا who has to be blaming somebody is a different issue all by itself. آپ کون ہے جو اس کو روک سکتا ہے اور جس نے روکنا ہے اور جس کو روکنا چاہیے؟ میرا تو خیال ہے عمران خان ہی روک سکتا ہے. نہیں روک سکتا, اس کی اینٹی ڈائلیوٹ ہو جائے گی اگر وہ اس کو روکنے کی کوشش کرے گا, لوگ اس کو چھوڑ دیں گے. آپ نے لوگوں کے سینٹیمنٹس اتنے ہائی کر دیے ہیں کہ اگر آپ آج کہیں عمران خان صاحب کہ میں نے کوئی ڈیل کر لی ہے اور یہ میری جو یہ سو کالڈ مذاکرات جو ہو رہے ہیں ان کے نتیجے میں یہ چیزیں ہم نے حاصل کر لی ہیں اور میں باہر آ گیا ہوں, یعنی کہ مذاکرات ہو رہے ہیں اس ملک کی اپوزیشن کے اور گورنمنٹ کے جو کہ نیشنل ایشوز پہ ہونے چاہیے, وہ ہو رہے ہیں کسی کو جیل سے نکالنے کے لیے کیونکہ انہوں نے 9 مئی کیا تھا, اس ملک کی روح پر حملہ کیا تھا, اور ان کو باہر لانے کے لیے اس ملک کے ایشوز پر ڈسکشن نہیں ہو رہی کہیں بھی. ایسے ہی ہے. کیوں نہیں ہو رہی یار؟ میرا تو کوشچن یہ ہے, مجھے نہیں مطلب کہ کوئی جیل میں ہے یا کوئی باہر ہے یا کوئی اقتدار میں ہے, مجھے تو یہ چاہیے کہ مجھے اس ملک کے نیشنل ایشوز کو فریم تو کر لو یار, فریم کر لو, ایشوز ان ڈیو کورس کر لینا. سو ویسے اس سارے سسٹم یا اس سارے ماحول کا بینیفیشری کون ہے اس وقت؟ پولیٹیشینز بینیفیشری ہیں. کون اقتدار, کون 18 گاڑیوں کے انٹراج میں پھر رہا ہے, کس کے پاس 19 لاکھ روپیہ مہینے کا جا رہا ہے جو ایم پی اے بھی بنا ہوا ہے اور ایم این اے بنا ہوا ہے. یار وائی گورنمنٹ رو رہی ہے کہ ہمارے پاس اصل اقتدار نہیں ہے, اپوزیشن رو رہی ہے ہمارا مینڈیٹ چوری ہو گیا. اگر گورنمنٹ رو رہی ہے تو چھوڑ دے, اگر گورنمنٹ کہہ رہا ہے, اگر اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ یہ چوری ہو گیا تو چھوڑ دے. چھوڑتے بھی نہیں ہیں کیونکہ پیسے مل رہے ہیں نا. اور سر 9 لاکھ روپیہ مہینے کا ایم پی اے لے کے جا رہا ہے. ہاں جی وہ تو ابھی ہوا ہے. میں آپ کو 1 لاکھ روپیہ دیتا ہوں, آپ تو خیر اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, یہ میرا بھائی جو کیمرہ مین بیٹھا ہے اسے کہیں 1 لاکھ روپے میں اپنے گھر کا بجٹ بنا کے دکھائے. نہیں بنتا. گھر بھی اس کا اپنا ہو, گاڑی بھی اس کی اپنی ہو, بچے 2 چھوٹے ہوں اور بدقسمت ہو ساتھ ضروری کہ ماں باپ فوت ہو گئے ہوں, ان کی دوائی کا خرچہ نہ ہو, بدقسمت ہو, ماں باپ کسی کے مر جائیں تو بدقسمت ہوتا ہے, بیڈ لک کی ہوتی ہے سر. تو اگر وہ نہ ہو اور یہ مجھے 1 لاکھ روپیہ جو کہ اس ملک کے 70% لوگوں کی آمدنی نہیں ہے, 80% کی. ایسے ہی سر اشرافیہ ہے 1 لاکھ روپیہ, میجورٹی لوگ ایسے ہی دیکھتے ہیں. 1 لاکھ روپے والے سے کہیں مجھے اپنے گھر کا خرچہ چلا کے دکھا دے. میں کہہ رہا ہوں گھر اس کا اپنا ہے, اس کا گھر کا کرایہ شامل نہ کریں اس کو. سر بجلی پانی گیس کھانے میں پیسے پورے ہو جائیں گے. نہیں, بجلی پانی گیس بھی چلے, میں نے مفت دے دی اس کو. مجھے 1 لاکھ روپے میں کچن کا بجٹ 4-5 بندوں کا بنا کے دکھا دیں, 3 وقت کی روٹی اور بچوں کی اسکول کی فیس, کوئی بیماری نہیں, کوئی شادی بیاہ نہیں, کوئی اور پرابلم نہیں, کوئی اور انسین کلامٹی زندگی کی نہیں. ویسے سر اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ہو. مجھے 1 لاکھ روپے میں بجٹ بنا کے دکھا دیجیے, نہیں بنا سکتے. یہ 18 سے آج ہم 25 میں ٹینیور کے اندر آپ نے کسی پوائنٹ پہ چاہا کہ یار میں نواز شریف کو ملوں سمجھاؤں؟ نہیں, میں کسی کو نہیں, میں نے سمجھا لیا نا سر 10 سال. اچھا بہت تھا. مجھ سے تو ملنے کے لیے تیار کوئی نہیں تھا, سمجھنے تو کچھ کی بات ہے. نہیں جو کسی نے واپس نہیں بلایا پارٹی میں. مجھے بلا یار, یہ ایشوز نہیں نا, یہ تو ایک اسمالر ایشو ہے. مجھے واپس پارٹی میں بلا رہے کہ تم آؤ, تمہیں یہ دے دیں گے, یہ کر دیں گے, پھر کیا ہوگا؟ میں چلا گیا, خود بھی گلی مطلب رسوا ہوا کہ یار پھر آ گئے, اور لیا کیا؟ کوئی وزارت, کوئی سیٹ, کوئی ٹکٹ, تو کیا ہوا؟ کانشنس کدھر گیا یار؟ پتہ نہیں ہم صحیح ہیں کہ غلط ہیں, آئی ڈونٹ نو. میں تو اپنے پہ شک ہونے لگ گیا کہ ہم ٹھیک نہیں. نا کیا مل جائے گا وزارت دے. آپ نے ایک صحیح, میں نہیں کہتا کہ میں کوئی بہت بڑا آئنسٹائن ہوں کہ جو میں جو کہتا ہوں وہ ٹھیک ہے, پر یار میں نے آپ کے آگے بات رکھی ہے, پولیٹیکل پارٹی کا رواج ہے, رجیم ہے, آپ اس کو ڈسکس کیجئے. اگر میجورٹی کہتی ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے اس کو کر لیجئے, اگر میجورٹی کہتی ہے بات ٹھیک نہیں اس کو مت کیجئے یار. اچھا پر یار میری سن تو لو کوئی یار. کوئی پولیٹیکل پارٹی کا ایک آدمی قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دے کہ اس کی بات سنی جاتی ہے ان تینوں پولیٹیکل پارٹیز میں, تو میں اس کو سلوٹ کروں گا اور وہ پولیٹیکل پارٹی جوائن کر دوں گا. لیکن وہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہے کہ وہ اس کی بات سنی جاتی نہ کریں سر. ایسا وقت آ گیا کہ دونوں فریقین ایک الیکشن میں کہتے ہیں کہ مسجد میں آئے قسم اٹھا لیتے ہیں کتنے ووٹ کس کو پڑے ہیں, تو وہ ایکچولی ایسی اسٹیج پہ آگے کبھی یہ کہنا بھی ہوتا ہے اگلے کو تو یار مطلب دیکھیں نا, وی ہیو ٹو پورٹری آور سیلوز as nationalists. My concern yet again remains کہ ہم نے کس طرح اپنے آپ کو پورٹری کرنا ہے. It's a very serious affair.
آپ دیکھیں کہ میں اگر اس سیریسنس کو جس کو ہم چیزوں کو صحیح طریقے سے نہیں دیکھتے ہیں اور سیلف سینٹرڈ اور فوکسڈ ہو کے دیکھتے ہیں اپنی ذات کے لیے, آپ مجھے بتائیے واٹ وڈ آئی گیٹ آؤٹ آف دیٹ. سمپل فنومینا ہے, میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ایک آدمی جو 20 روپے ٹیکس چوری کرتا ہے نا, 20 روپے, بڑا نہیں, وہ 10 روپے دے دیتا ہے FBI کو, 100 روپے ٹیکس چوری کر لیتا ہے, تو اس نے حکومت کو 90 روپے کا نقصان پہنچا دیا. ایسے اس کے بچوں کو گڈز اینڈ سروسز کی بڑھنے کی صورت میں وہ 90 روپے 900 روپے بن کر واپس کرنے پڑتے ہیں. اس طرح یہ کاؤنٹر پروڈکٹ. آپ دیکھیں, آپ چوری کر رہے ہیں, ہم اتنے جاہل ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ یار کہ ابھی کام کر لو, کل دیکھی جائے گی. اگر ہم 5 لاکھ روپے ٹیکس چوری کر رہے ہیں بھائی جان, گڈز اینڈ سروسز کی قیمتوں کے بڑھنے پر جو نقصان میرے بیٹے کو اور پوتے کو ہوگا وہ اس سے 500 گنا ہوگا کوانٹم کے ساتھ. یہ اکنامکس کا اصول ہے, میں نے نہیں بنایا یار, کیونکہ جاہل ہیں اس لیے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, کوئی ہمیں سمجھانے والا ہی نہیں ہے. آپ مجھے بتائیے کس پولیٹیکل پارٹی نے آج تک یا کوئی سوشل کیمپین چلائی ہے, ہیلتھ کی, ایجوکیشن کی, صفائی کی, ٹریفک کی, گالی نہ دینے کی, سچ بولنے کی, کسی نے آج تک بات بھی نہیں کی. میرا اقتدار, میرا الیکشن, میرے پیسے, میرے کانسیپٹس, میرے پروجیکٹس. نہیں, مریم صاحبہ ابھی صاف پنجاب کیمپین تو چلا رہی ہیں, جہاں پہ انہوں نے جگہ جگہ. آپ خود ہنس رہے ہیں بات. نہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں سر, آپ ہنستے کون سی بات ہے. نہیں مریم صاحبہ, ہم آپ کے ساتھ ہیں. اس طرح نہ کریں, میں کسی کی ذات میرا پرابلم نہیں ہے سر. میں سمجھ گیا آپ کی بات. وی ہیو ٹو ایز اے نیشن وی ہیو ٹو بلڈ آور سیلف ابو آل دس, کہ میری پارٹی, تیری پارٹی, تیرا, یار فار گاڈ سیک وی ہیو ٹو اپنے آپ کو ہمیں بڑا کرنا ہے. سر یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں, آپ نے چھٹیوں کا طویل عرصہ گزار دیا, جی بہت مزہ آیا مجھے. اب آپ ایک نئی سیاسی جماعت میں آ گئے. جی آپ دیکھیں, ایک یہ میں نے خاقان صاحب کو بھی کہا تھا کہ جب آپ کہتے ہیں کہ یار یہ پرابلم ہے, یہ پرابلم ہے, یہ پرابلم سے یہ پرابلم میں ہے, تو اگر یہ پرابلم آپ کی نئی جماعت میں نکل آئی پھر تو ہم چھوڑ دیں گے اس کو. ہماری وہ کہتے ہیں وہ مذاقن, وہ کہتے ہیں میری باں ویل لینے سے تھوڑی آئی ہوئی ہے, پنجابی میں کہہ رہا ہوں, مطلب گنے کا رس گھول رہا ہوں, گنا ایک دفعہ پھنس جائے نا بیلنے میں تو پھر وہ نکل نہیں سکتا, وہ پھر پورا ہی دوسری طرف نکلتا ہے. اس طرح تو اللہ کے فضل سے میری تو بازو بیلنے میں نہیں آئی ہوئی. یہ کانسیپٹ جب ان 17 لوگوں نے جب یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم فاؤنڈر ممبرز جو ہیں سارے, جب ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا 2 سال کی برین اسٹارمنگ کے بعد ہم نے کوئی کانسیپٹ لے کے آنا ہے, ہر وہ علت اور علائش جو اس ملک کی پولیٹیکل پارٹیز میں ہے اور وہ اس ملک کی پولیٹیکل ڈیموکریٹک گروتھ کو روک رہی ہے, ہم نے اس کو اس میں شامل نہیں کرنا. ہم نے قانون بنا دیا, ہم نے لکھ دیا کہ شاہد خاقان عباسی بھی اگر 3 سال اقتدار عہدے پہ رہے گا تو اس کے بعد وہ اس عہدے کے لیے لوگوں کے کہنے کے باوجود بھی یہ عہدہ نہیں رکھ سکے گا. مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو دوبارہ الیکٹ کر لیا جی لوگوں نے, جس طرح ان کو کر لیتے ہیں لوگ گھر بیٹھے کہ جی بن گیا, الیکشن ہو گیا, یہ ہو گیا, اور ہر بار ہوتا ہے نا یہ 30 سال سے ہو رہا ہے, 40 سال. وہ لڑ ہی نہیں سکتے الیکشن, نااہل ہو گئے اس عہدے, وہ ہو گئے اس عہدے کے بعد, کوئی اور عہدہ لے لیں, یہاں نہیں رہیں گے وہ. اب مجھے بتائیے کہ یہاں موروثیت آئے گی؟ نہیں. کسی ایک آدمی کی بات چلے گی؟ مشکل ہو, سب لوگوں کی بات سنی جائے گی. تو یہ تو کانسٹیٹیوشن میں لکھ دیا ہم نے, یہ ایک پوائنٹ ہی نہیں ہے کسی کے پاس جو ہمیں کمپیٹ کر سکے. ہم نے بڑی برین اسٹارمنگ کی ہے چیزوں کو بدلنے کی یار. ہم نے ہمیں الیکٹیبلز کے گھر نہیں جانا کہ آئیے ہمیں جوائن کیجیے. نو, ہم لوگوں کو لے نہیں رہے ہیں. لوگ ہمارے پاس آ رہے ہیں کہ ہمیں لو. شاہد خاقان عباسی کہتا ہے میں اکیلا نہیں لے سکتا یار, یہ 17 لوگ ہیں, یہ بیٹھ کے فیصلہ کریں گے کہ آپ کلین اور نیٹ ہیں, ہم نے آپ کو لینا یا نہیں لینا, آپ کی انکمبنسی کتنی, آپ کا بیگیج کتنا ہے. نہیں, اس کے اندر صرف ایک سوال ہے کہ تو کیا ہوگا. آپ کا سوال یہ کہ آپ کامیاب نہیں ہوں گے. نہیں, یہ سوال نہیں, وہ تو مجھے پتا ہے فی الحال جس طرح آپ چل رہے ہیں بڑا ٹائم لگے گا. میرا سوال یہ تھا سر کہ جتنی نئی جماعتیں بنتی ہیں ہمارے ملک میں, فارچونیٹلی یا انفارچونیٹلی اس کے پیچھے بڑے بھائی کا ہاتھ ہوتا ہے. بالکل. مثلا کہ ہم نے کریشن آف PPP دیکھی, ایوب کے بیبی تھے زغالی بھٹو صاحب, ضیاء صاحب کے بیبی تھے نواز شریف صاحب, کئی جنرلوں کے بیبی تھے PTI. تو ہمارے پیچھے کون ہے سر؟ سر میں اگر ہمارے پیچھے, میں 2-3 ویوز دیتا ہوں. دے دیں سر. ہمارا پیچھے ہونا کسی کو بارے میں نہیں ہے, وہ اس لیے بارے میں نہیں ہے کیونکہ یہ ایک تو موروثی سیاست نہیں ہے. اوکے. اگر میں نے آپ پہ کوئی انویسٹ کیا ہے تو پھر میں آپ سے کچھ حاصل بھی کروں گا نا. ظاہر. کل کو آپ ڈائلیوٹ ہو گئے, نیا صدر آ گیا, تو میں کیا کہوں گا کہ آپ کون ہیں؟ اوکے. کیسا کانسیپٹ ہے یہ؟ اس کا جواب نہیں ہے کسی کے پاس. تو اگر میں آج مار ان کو کیوں پڑ رہی سب کو, نون کو اور PTI کو اور پیپلز پارٹی کو, سب کیونکہ انہوں نے دھوکہ کیا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. یہ ان کے بل پہ, ان کے کندھوں پہ چڑھ کے آتے ہیں, اقتدار حاصل کرتے ہیں,
رائٹلی نہیں, رانگلی, آلویز رانگلی. سب نے رانگلی لیا ہے, کوئی نہیں جیتا کبھی. اور جب وہ اقتدار میں بیٹھ جاتے ہیں تو پھر وہ اس ملک کی ہر چیز کو اپنے تابع سمجھتے ہیں اور اقتدار میں مقتل العنانی لے آتے ہیں کہ اب ہم مالک ہیں ہر چیز کے. تو بھائی جان, اگر کسی نے آپ کو کوئی لا کے بٹھائے, آپ نے صاحب کو یا ملازم رکھا اپنی کمپنی میں, بڑی سمپل مثال ہے, آپ نے ان کو 5-7 سال ایک پرٹیکولر پروجیکٹ پہ کام کروایا, سکھایا, پیسے بھی دیے سیکھنے کے ایٹ یور کاسٹ, ہی لرنڈ اٹ. اور جب وہ ماسٹر بن گئے تو وہ آپ کے ساتھ کہے کہ نہیں بھائی جان اب آپ ذرا سائڈ پہ ہو جائیں تو میرے فیصلے چلیں گے, تو آپ کہیں گے یار میں گولی مار دوں گا اس کو. سو دس از واٹ از ہیپننگ. دیکھیں ہر ایک نے ہر ایک سے ہاتھ کیا نا. ہمارے لیے بڑا ایک مذاق بن گیا اس ملک میں. ہم رائٹ اوے کہتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ نے اس ملک کو برباد کر دیا, تباہ کر دیا. ہم اس کی کیونکہ جاہل ہیں, پورے کانسیپٹ کو نہیں سمجھتے. یار وہ اکیلے آ کے اقتدار میں بیٹھ جاتے تھے, کون جاتا تھا ان کے پاس کہ مجھے ایم پی کروا دو؟ کون گیا ہوگا ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا کے یاسمین راشد سے الیکشن جیتنے کے لیے؟ کل کسی نے جا کے کہا ہوگا نا یار, اور کسی کو نظر آ رہا ہوگا کہ میں ہار گیا اور مجھے جتا دیا کسی نے. یہ تو ایک مثال ہے نا. ان کے جاوید لطیف صاحب ہیں, انہوں نے کہہ دیا کہ ساری غلط ہوئے ہیں. ان کو یہ غصہ کہ ان کو نہیں جتایا انہوں نے. جس دن اگر وہ ان کو جتایا تو وہ بھی یہ نہ کہہ رہے ہوتے کہ فارم سعد رفیق صاحب تو اسی رات اناؤنس کر دیتا میں ہار گیا ہوں الیکشن. رانا ثناء اللہ نے کیا تھا, تو وہ ان کو پتا تھا نا کہ بعد میں بہت کس میں بہتری ہے, پڑیں گی, بہتری اسی میں ہے. تو وہ عقل مند دیکھیں دونوں گراس روٹ لیول کے پولیٹیشین ہیں نا. ایسے ہی رانا ثناء اللہ بھی نیچے سے شروع ہوئے پہنچ گئے. تو پھر اس طرح کے بندے کو عقل ہوتی. اب جو کریڈ آ رہی ہے نا پالیٹکس کی, ان کا کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ کدھر کنیکٹڈ ہیں, اس کنیکٹ کا آپ کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے. آپ کہتے ہیں ٹاک فائٹ. Who are you talking with? And you are talking over national democratic issues. چیف منسٹر صاحبہ نے کہا تھا نا ایک جگہ, ٹاک فائٹ. یہ بہت بڑا مقولہ تھا چون لائی کا, انہوں نے یہ بات کی تھی. تو اس پہ آپ لوگوں کو کہتے ہیں, وہ آپ منایا ہوا کہ ہم بات بھی کریں. بھائی کس لیے؟ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ضد ہے اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس ملک کی ڈیموکریسی کی, اور آپ ان سے بات بھی کر رہے ہیں, ساتھ آپ ان کو کنفرنٹ بھی کر رہے ہیں. تو یہ دو عملی نہیں چلتی. پھر جوتے پڑتے ہیں اور مار پڑتی, پھر چیختے ہیں. یا تو آپ دیکھیں, آپ نے ایک جگہ آپ کا ایک کانسیپٹ ہے, آپ کھڑے ہو گئے وہاں کہ نہیں جی یہ سسٹم ہے, یہ لائن ہے, یہ بیسک پولیٹیکل انفراسٹرکچر ہے, میں نے اس کے لیے لڑنا ہے. اب روز ڈیویٹ کرتے ہیں سارے کے سارے. جب اب سب ڈیویٹ کریں گے تو پھر کس کو چانس ملے گا کہ وہ اپنی مرضی کے لوگ, اور کیوں نہ لائیں وہ. آپ کے جو ایشوز اس وقت, جو آپ کی میجر ایشوز ہیں, اس کو کنفرنٹ کرنے کی اہلیت نہیں ہے اس ملک کی پولیٹیکل ایلیٹ کے پاس, کیونکہ وہ پولیٹیکل ایلیٹ جینوئن ایلیٹ ہے نہیں, اور وہ اقتدار میں جینوئن طریقے سے آتے نہیں ہیں. ان کو لایا جاتا ہے. کیا ہو جائے گا اگر اس ملک میں جو ہے وہ پیسے کی سیاست ختم کر کے اب پوری دنیا کے مہذب معاشروں میں جائیں, جسٹ گیٹ اپ ان دا مارننگ ایٹ 8 o'clock اینڈ جسٹ واک تھرو دیئر روڈز ٹو دیئر آفس وائل پولنگ دیئر ووٹ. کہیں چھٹی نہیں ہوتی میرے بھائی دنیا میں. الیکشن کے دن ہوتی ہے, پاکستان میں ہوتی ہے. تو پھر یہ کس ملک میں ٹرانسپورٹ دی جاتی ہے ووٹروں کو گھر سے نکالنے کے لیے؟ پاکستان میں. کہاں قیمے کے نان اور دیگیں پکڑی ہوتی ہیں, 2 مہینے پہلے آفیسز بنا کر 250 آفس کھولنا پڑے گا جی آپ کو MP کے MNA کے حلقے میں. ہر آفس کا روز کا خرچہ جو ہے وہ 15 سے 20 ہزار روپیہ ہے, اور 1 مہینہ 30 دن ہے. کیلکولیٹ کر لیں ذرا کتنے پیسے بنتے ہیں. آپ کہتے ہیں 20 لاکھ روپیہ جو ہے وہ میں نے الیکشن میں رکھا ہوا ہے. یار فار گاڈ سیک, مطلب کس کو بیوقوف سمجھ رہے ہیں آپ؟ 250 انٹو 18 کروڑ 75 لاکھ سے مجھے بتائیں تو یہ صرف دفتروں کا خرچہ ہے سر. آپ کہتے ہیں جی الیکشن تو 20 لاکھ میں لڑ کے دکھائیں, اور وہ لڑتے ہیں, وہ رسیدیں لے کے جا کے جمع کرا دیتے ہیں, اور آپ ان کو اپروو کر دیتا ہے اس ملک کا الیکشن کمیشن کہ جائیے اور جا کے آپ MNA بن جائیے کیونکہ اب آپ جیت گئے, اور آپ کے فائنینشیل جو ہیں وہ ود ان دا لمٹس ہیں 20 لاکھ روپے کے جو ہم نے رکھا. یار مطلب یار موکری ہے نا. تو کون ہے اس کا ذمہ دار؟ فوج ہے, پالیٹیشینز ہیں, یہ رولز انہوں نے بنائے ہوئے ہیں. ہر چیز آپ فوج پہ ڈال دیتے ہیں کہ جو انہوں نے تباہ کر دیا اس ملک کو. آپ اپنا بھی تو کردار کریں, یہ آپ کا کام ہے یار. آئی تھنک فیئر اسیسمنٹ ہوگی یہ کہنا کہ آپ نے اور انہوں نے مل کے
پورا انجوائے کیا؟ نہیں مل کے کیا ہوگا انجوائے، میں نے انجوائے کیا ہوتا تو میرے پاس 10 کروڑ. نہیں آپ نہیں، سیاستدان نہیں. اس کی معذرت کے ساتھ اس کی تفریق ذرا درست کر لیں کہ کس نے کتنا انجوائے کیا ہے. میرا خیال ہے سب سے زیادہ اگر میں ویسے اپنی ایک کم عقلی میں کہہ سکوں تو میرا خیال ہے سب سے زیادہ جو بینیفیشری رہے ہیں سسٹم کے وہ پی 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 اور پی ایم ایل این. بس بات ختم ہو گئی. اور وہ اسٹیبلشمنٹ سے زیادہ رہے نا. کیلکولیٹ آپ نے نکالا تھا، دوبارہ کھول لیں. مجھے بتائیے 30,000 ارب روپیہ یار وہ مے فیئر کے فلیٹس، اصل میں سارا پیسہ میں اس میں تھوڑا سا ڈفرنس اس سے جاتا ہوں. میرا تو یہ ایک بڑا کیٹیگوریکل بات ہے کہ آپ نکال لیجئے جس نے سیاست جوائن کی تھی اور 2024 کا الیکشن کا اس کا فائنینشیل ڈسکلوجر تھا ای سی پی کے لیے، جس کا کیلکولیشن ہے نا سر، اس کو کیلکولیٹ کر لیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا کس نے کیا کیا سر. میرا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ کو پھر ایسے ہی بندے سوٹ کرتے ہیں جس طرح کے ہوں. نہیں، اسٹیبلشمنٹ کو سوٹ کرنے کی یا نہ سوٹ کرنے کی بات نہیں ہے. جو غلط ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ کا وہ یہ کہ ان کو سوٹ کرنے والے نہیں لانے چاہیے. ان کو بہترین اور اچھے لوگوں کو پن پوائنٹ کرنا چاہیے کہ وہ اس ملک کو چلائیں اور خود ان ایشوز کو ایڈریس کر سکیں، اور جو گرے ہو جائے اس کو فارغ کر دینا. یار اب کیوں آ گیا نواز شریف اور شہباز شریف دوبارہ؟ مجھے بھی تو بتائیں نا یار. اتنی بڑی کیلکولیشن کے ساتھ کہ 17 سیٹیں جیتی ہوں کسی نے اور وہ 170 سیٹیں لے کے اس ملک کی ہیلم آف دی افیئرز پہ بٹھا دیا جائے. یہ غلطی نہیں ہے کسی کی. نہیں، میں کہتا ہوں سے بڑا تو پھر یار یہ سب کا قصور ہے نا. پر جس کا زیادہ قصور ہے وہ ہم زیادہ کہیں گے، جس کا کم ہے وہ کم کہیں گے. ٹھیک ہے. میں کم از کم I'm talking about myself. I'm very clear about this. Because this system is corrupt and a dishonest system. یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. اس کے لیے ایک آؤٹ آف دا باکس سولوشن چاہیے جہاں اس ملک کی تمام تر قیادت، اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ بیٹھ کے آؤٹ آف دا باکس سولوشن پیش کرے جو اس ملک کے موڈیلٹیز، اس ملک کے اویلیبل ریسورس کو پیرلل کاؤنٹر کر سکے اور اس کے ساتھ ہم آہنگ ہو. برٹن کی ڈیموکریسی آپ لا کے آپ امپلیمنٹ کر دیتے ہیں جہاں ہم ان کا گروتھ ریٹ دیکھ لیں، ان کا پر کیپٹا انکم دیکھ لیں، ان کی تفریق دیکھ لیں، ان کی زبان کا کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی صوبائی پرابلمس نہیں ہے، ان کی جیو پولیٹیکل سچویشن بہت اسٹیبل ہے. ہم کہتے نہیں ہم نے یہی امپلیمنٹ کرنا ہے. یار حدیث اور قرآن میں نے کہیں برٹش پارلیمنٹری نظام کا ذکر تو سنا نہیں. سر یہ بتائیں کہ اگر کیا کہتے ہیں، کیونکہ آپ کی جو بات ہے جس طرف اشارہ کر رہی ہے میں اس طرف لے کے جاتا ہوں. اگر میجر پولیٹیکل پارٹیز ان کے لیڈران، ایکچولی ہماری پولیٹیکل پارٹی لیڈر ہی ہوتا ہے، باقی تو ساڑھے ورگیاں ہوتے ہیں. شرم کی بات ہے. چلیے وہ ایک سیپریٹ میٹر ہے سر، وہ لیکن ہے تو ریئلٹی. وہ بھائی امریکہ میں الیکشن ہو رہا ہے نا، ہاں ہر 4 سال بعد نیا آدمی آ جاتا ہے نا، ایسے ہی اس پارٹی کا نیا آدمی الیکشن لڑتا ہے نا. تو کیا ہو رہا ہے وہاں؟ وہ مر گئے ہیں؟ نہیں، ہر دنیا کی ہر ڈیموکریسی میں یہی ہوتا ہے. اسی طرح ہوتا ہے سر، انڈیا میں بھی ہوتا ہے. یا 3 دفعہ وزیر اعظم ہو رہے ہیں لوگ. یار مذاق ہے کوئی؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک انکمپٹنٹ نیشن ہے اور ہمارے میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ لیڈرشپ کریٹ کر سکیں. میرا کہ جملہ یاد رکھنا آپ نے، ہم لیڈرشپ کریٹ نہیں کر پا رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ایک بلاک لگایا ہوا ہے. ہم نے ڈیولپ نہیں ہونے دیا ان لوگوں کو جو لیڈرشپ کی اہلیت رکھتے ہیں اور محنت کرتے ہیں. ہم ڈائلیوٹ کر دیتے ہیں ان کو کیونکہ وہ آئیں گے تمہارے بچوں کے راستے رکیں گے. وہ پولیٹیکل ڈائناسٹیز کا ایشو ہی ہوتا ہے. پولیٹیکل پارٹیز میں یہ ہوتا ہے، وہیں پہ اس کو کٹ ٹو سائز کر دیا جاتا ہے. اگر نواز شریف صاحب، زرداری صاحب، عمران خان صاحب 1-2 اور بڑی سیاسی جماعتوں کے لیڈر لے لیں اور آصم منیر صاحب لے لیں کیونکہ ابھی اسٹیبلشمنٹ کو وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں، کیا یہ بندے اکٹھے بیٹھ کے سلوشن نکالیں گے تب کوئی رزلٹ نکلے گا؟ اگر ان میں سے کوئی بھی مائنس ہوتا ہے تو رزلٹ نہیں نکلتا. جی درست کہہ رہے ہیں. اس کنکلوژن پہ جب میں اور آپ 1 گھنٹے گفتگو میں پہنچیں گے یار ان بندوں کو بیٹھنا پڑے گا ورنہ اس کے علاوہ سلوشن نہیں ہے. بالکل. کیا یہ لوگ اس کنکلوژن پہ نہیں پہنچے ابھی تک؟ یار میں نے تو یہ کہا ایک جگہ کہ اگر میں ان کی جگہ میں کسی میں ایک کی جگہ ہوتا نا نواز شریف کی جگہ تو میں عمران خان کے جا کے پیر پکڑ لیتا. لوگ تو ہیں نا اس کے ساتھ. میں کہتا ہوں بہت لوگ ہیں. ٹھیک ہے، سب سے زیادہ ہوں گے اسی طرح. اور میں اگر عمران خان ہوتا اور میرے ساتھ اتنے لوگ ہوتے میں رولز ریورس ہو جاتا. میں خود جا کے نواز شریف کے اور زرداری کے پیر پکڑ لیتا کہ آؤ یار لیٹس اس ملک کے لیے سوچتے ہیں. میں تو ہوں سب سے بڑا. آپ مجھے بتائیے کہ عمران خان اور کتنا بڑا ہو جاتا. اس سے بڑا تو نہیں ہو سکتا. اس سے بھی بڑا ہو جاتا. کل کو وہ فوت ہونا ہے نا، رکھنے جانا ہے تو لوگ اس کو یاد کرتے کہ یار یہ کس طرح کا آدمی تھا، اتنا بڑا ہونے کے باوجود اپنے سے کم کے پاس چلا گیا تھا کہ آپ ملک کے لیے کچھ کریں. لیٹس ہیو اے کنسنسس اوور نیشنل ایشوز ٹوگیدر. آئی تھنک وہ دروازہ تو عمران خان سے اپنے لیے بند کر دیا تھا. بند نہیں کر دیا انہوں نے کہا میں تو بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. وہی نا، بند کر دیا تھا. جب حکومت میں آئے تھے تو کیا کیا تھا انہوں نے؟ یہی کیا تھا سر. یہی کیا تھا.
وہ تو نجی طور پہ ہینڈ شیک کرنے سے بھی اتراتے ٹھیک ہے سر. اب یہ کیا ہے؟ مذاق ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ یار. مجھے اگر یہ قوم کہے نا میں مذاق کر رہا ہوں، یہ جو تم ہوتا نہیں ہے اس طرح ہمارے جیسے لوگوں کے ساتھ کہ تم ہم نے وزیر اعظم 3 دفعہ بنا دیا ہے، تو اب ذرا الفلاح بلڈنگ سے یا وابڈا سے چھلانگ میں لگا دو میرے لیے، تو ہم بچ جائیں گے. میں ان کو کنونس کرنے کی کوشش کروں گا مینی ورڈس کہ یار اس کا فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ہو جائے گا. پر ایونچولی میں ڈپینڈنگ آن دی ایسپائریشنز آف دا نیشن، میں نے مرنا ہے نا، مجھے یاد کرنا ہے کسی نے. ڈو آئی وانٹ ٹو بی اے پارٹ آف ہسٹری ایز اے لوزر or as somebody who tried. honorable, the person who's tried and failed is better than the person who's never tried. So I would love it that my name should be in a list of the people who've tried something for this nation. They do not have this problem. Why don't they have this problem? Because they're single focused. All they need in their lives is just اقتدار پیسہ. اولیگارکی میں نے جو لفظ استعمال کیا تھا وہ اپلائی کرتا ہے، وہ صرف پیسے پہ ہوتا ہے. اور یہ ٹپکل بیسٹ ایک ہے اس کو ایکسپلین کرتا ہے اس ملک کی ڈیموکریسی کو لفظ اولیگارکی. فائنل ہے سر، ایک ایسپیکٹ دیکھ لیں وہ پورا اترتا ہے اس ملک کی ڈیموکریسی پہ. تو ہم لوگ اس میں کوکے انکیپیسیٹیڈ ہیں. اگر کوئی آدمی ہیرو ہے، خوبصورت ہے، اور وہ اتنا بڑا بن گیا ہے کہ وہ تو کہتا ہے میں اپنی کرزمے سے بڑا بن گیا ہوں نا، تو مجھے تو نہیں ضرورت کسی کے پاس جانے کی، کیونکہ وہ اپنے آپ سے آگے دیکھنے کی اہلیت نہیں رکھ رہا نا. اگر اس میں اہلیت ہوتی تو وہ جا کے لوگوں سے نیگوشیٹ کرتا ہے ایز پرائم منسٹر. پوری دنیا کے ملکوں میں یہ ہوتا ہے. بیٹھتے ہیں، اب ڈسکس کرتے ہیں چیزوں کو، جو چیزیں صحیح ہوتی ہیں ان کو امپلیکیٹ کر دیتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، پالیسیز آپ کی ہیں، آپ کا رائٹ ہے، آپ کو لوگوں نے ووٹ دیا ہے، پر ان پالیسیز کو کیا طاقت نہیں مل جائے گی جب جو لوگ باقی لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوں گے؟ آپ کے خیال سے یہ پولیٹیکل میچورٹی کسی اور جماعت میں ہے؟ نہیں، پاکستان میں تو نہیں ہے. نہیں ہے. آپ نہیں فیل کرتے کہ جو میثاق جمہوریت تھی وہ ایک اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن تھا؟ ویری رائٹ ڈائریکشن. I was a privy to it in London. I was there when it was being signed. The way محترمہ شہید، بہت بڑی خاتون تھی وہ، مجھے یاد ہے ان کے الفاظ اور ان کا بیٹھنا دیکھنا. ادھر سے تو بس کچھ 2-4 پڑھے لکھے لوگ تھے جو کر رہے تھے باتی. I'm sorry. No, because میں کسی کے خلاف بات نہیں ہوں. بار بار ہر جملے پہ اپنا ان پٹ دیتی تھی اور بڑا پازیٹیو ان پٹ دیتی تھی اور بہت کچھ انہوں نے ڈلوایا تھا اس میں. پر وہ اللہ کی مرضی تھی، ان کی شہادت ہو گئی. ایکچولی کہتے ہیں کہ میثاق جمہوریت ڈیریل ہی ان کے شہید ہونے کے بعد ہوئی تھی. آپ اس کو آج امپلیمنٹ کر دیں، لیکن کیجئے لیٹر ان اسپرٹ میں، جس طرح کہا گیا ہے، اور اپنے پہ بھی اپلائی کیجئے. ان لوگوں کے لیے نہیں ہے، وہ تو ہے ہی پولیٹیکل لیڈرشپس کے لیے ہے، ان کے لیے ہے. اس میں عام کا تعلق ہی کوئی نہیں. تو اگر آپ نے اس کو دیکھیں نا، اگر آپ نے اس کو ریزالوز عام عوام کو دینے ہیں تو آپ اس پہ امپلیمنٹ کیجئے. ریزالوز جائیں گے، لوگ خود بہت خوش ہو جائیں گے. اب دیکھیں نا، جب پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے گی اس سے، تو اس کے ٹرکل ڈاؤن افیکٹ دیگر میکرو اکنامک انڈیکیٹرز پہ ہوں گے. ایسے ہی تو the results would be in the favor of the people of Pakistan. Things said and done. 10 years down the road, everything would be all right. دنیا نے ترقی کی ہے. ملیشیا، انڈونیشیا، تھائی لینڈ، they've done it. They've done it a harder way. But they've done it. They've achieved these feats, na? Why can't we? آئی تھنک آڈینس کے لیے بڑا ویلیوبل لیسن یہ ہے کہ کوئی بھی شخصیت ملک سے بڑی نہیں ہو سکتی، اور کوئی بھی جو آپ عمل کر رہے ہیں وہ ملک کے لیے ہارمفل نہیں ہونا چاہیے، ملک کو بہتر کرنے کے لیے ہونا چاہیے. زعیم صاحب، آپ کا آنے کا بہت بہت شکریہ. ویسے تو اور بھی بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن میرا خیال ہے فی الحال آڈینس کے لیے اتنا ہی بہت ہے. بیکاز لوگ پی ٹی آئی کی بھی سنتے ہیں، نون کی بھی سنتے ہیں، پی پی کی بھی سنتے ہیں، اور ان کی بہت محبت عقیدت اپنے لیڈرز کے ساتھ ہوتی ہے. اور ہم پلیٹ فارم پہ اکثر یہی بات کرتے ہیں کہ آپ آئیڈیاز سے محبت کرتے ہیں. دیکھیں نا پرابلم بندے چھڑ دو. تو وہ دیکھیں نا، جب میں نے عرض کیا تھا کہ وہ 38% لٹریسی ریٹ کیوں ہے اس ملک میں، وہ کیوں رکھا گیا ہے، وہ نہیں ہوتا ہے. بنگلہ دیش از 97 something. So you know what they did? ایک خاتون ان کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی، اس نے ان کی آئیڈیالوجی چڑھا کر ان کے دماغ پہ چڑھا دی، اور اس نے ایک چیز کو ورس ڈکٹیٹرشپ میں کنورٹ کر دیا. وہاں پہ ہر صوبے کا ہیڈ جو تھا وہ را کا جو کرنل ہوتا تھا وہ ہوتا تھا. تو پھر کیا کیا انہوں نے، کیونکہ وہ پڑھی لکھی قوم. یہ جو کہتے ہیں نا ہمارے ملک میں بنگلہ دیش کے لوگ ایٹیٹیوڈ ہوگا، کبھی بھی نہیں کریں گے یہ لوگ. نہیں، کیونکہ یہاں پہ تو 15,000 تو پولیفریشنز ہیں.
آپ 70 سال سے ہمیں ڈیوائڈ کر رہے ہیں سر ایسے ہی سر. ان کے 400 بچے شہید کر دیے انہوں نے ود ان ڈیز. جی وہ پھر بھی کرتے نہیں کہ ہو گیا, وہ لے آئے ڈیموکریسی, انہوں نے الٹا دیا اس کو, کیونکہ وہ بھی وہی ہوا تھا کہ وہ جو تھا لوگوں نے محنت کی اور ڈکٹیٹرشپ کو کنفرنٹ کرتے کرتے اس ملک میں جو ہے کہ وہ شخصی آمریتیں جو مسلط کر دی, اور انہوں نے پھر تو یہ کیا کرتے ہیں جب یہ اقتدار میں ہوتے ہیں سارے یہی حرکت کرتے ہیں سر. اگلے کو مار کے ختم کر دو, جیل میں ڈال دو. 15,000 کیس بن گئے خان صاحب کے زمانے میں. لوگوں نے کہا کہ نہ کریں یار, کل آپ کا وقت آئے گا. وہ مشاہد اللہ کی ایک بڑی اچھی تقریر ہے سینٹ میں, ان کو کہا کہ اب آپ یہ نہ کریں, وہی کر رہے ہیں. انہوں نے پہلے پی پی کے ساتھ یہ کیا. اب دیکھیں آپس میں 90s میں یہی کرتے ہیں. نہیں بعض آپ دیکھیں ایک اب یو لرن تھرو ایشوز. میں آپ کا وقت ضائع کر رہا ہوں. نہیں یو لرن تھرو ایشوز نا. آپ نے ایک کام کیا, لوگوں نے کہا یہ نہ کریں, آپ کے ساتھ ہوگا, وہ آپ کے ساتھ ہوا, تو کوئی ذی شعور آدمی دوبارہ وہ کام کرے گا؟ نہیں. یہ پھر کرتے ہیں یار. میں کو یہ تو کہہ رہا ہوں, اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پولیٹیکل قیادتیں نہیں ہیں, یہ اولیگارکیز ہیں. ان کا مطمع نظر اقتدار, طاقت, اقتدار, پیسہ تینوں جگہ پر انوالوڈ. پیسے کے ذریعے پٹواری سے لے کے چیف سیکرٹری تک اپنا آدمی, صدر سے لے کے جج تک, اور جج سے لے کے جو ہے وہ جنرل تک, تمام لوگ جو ہیں وہ ان کے اپنے ملازمین ہوں اور وہ ان کے ساتھ مل کے کام کریں, اور یہ اپنے پیسے کو بڑھاتے چلے جائیں. کسی کو کوئی فکر نہیں ہے اس ملک کے عام غریب عوام کی. سوری, اللہ معاف کرے سر. اللہ تو معاف کرے, لیکن اللہ ان کو معاف کرتا ہے جو معافی مانگتے ہیں اللہ سے. یہ تو معافی بھی نہیں مانگتے. یہ دے آر پراؤڈ آف واٹ دے آر ڈوئنگ ود دس نیشن, آل آف دم. اگر ان کو شرمندگی ہو تو یہ کھڑے ہو کے تقریریں تو نہ کریں. آپ مجھے بتائیں کسی ملک میں یہ ہوتا ہے کہ ایک حکومت 15 ویلفیئر کے پروجیکٹ کرے اور 14 جو ہیں اس کے باپ اور بہن اور بھائیوں کے نام پہ ہوں؟ نہیں. مجھے ایک بتا دیں ہسپتال جو کسی بہت بڑے کسی ملک بنانے والے کے نام ہو. چلو وہ تو ہو گیا, اچھی بات ہے. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ, علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ, اور دیگر لوگ, گاندھی کے نام ہو, نہرو کے نام ہو, بتائیں نا, سڑکیں, گلیاں, ہسپتال, جو کچھ بنا ہے پچھلے 30 سال 40 سال میں, جو ان حکومتوں میں اب ایک وہاں سڑک بن رہی ہے یار فار گاڈ سیک, وہ ایکسپریس وے ہے, ذوالفقار علی بھٹو ایکسپریس وے, یار فار گاڈ سیک, یار کیوں نام رکھنا تم نے اس کا؟ خالی کراچی ایکسپریس وے کہہ دو گے تو برا ہو جائے گا کچھ. اور پھر نام بدلتے ہیں, مطلب آپ نے نام رکھے نا کچھ اپنے, تو وہ دوسری حکومت آئے گی وہ اپنے نام پہ لگا لے گی. یہ لاہور میں ریس کو سپار کا نام کتنی دفعہ بدلا ہے, ہم تو اس کو ریس کو سپار ہی کہتے ہیں لیکن وہ چینج ہوتا رہتا ہے. نہیں, جیل روڈ کتنی بڑی سڑک ہے. ہاں, اب دیکھیں کوئی بھی سڑک, وہ آپ نے نام رکھ دیا اس کا, دوسرا آیا اس نے اس کا نام رکھ دیا اپنا, جو پھر دوبارہ وہ آ گیا بائی ورچو آف دا سیم سسٹم سلیکشن, تو پھر وہ اس نے اس کو بدل کے پھر وہ اپنا نام رکھ دیا اس نے. یار یہ ملک کسی کے باپ کا ہے. وہ جب میں کہتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں تم لاؤڈ ہو, کہ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے ملک. یار اگر میرے گھر میں 3 گولڈ میڈل ہیں جنہوں نے زندگیاں لگا دی تھی پاکستان بنانے پہ, اپنی اربوں روپے کی اس وقت کی جائیداد چھوڑ کے آ کر یہاں پہ سینکڑوں کی بھی پراپرٹیز نہیں لی, تو اگر میں یہ نہیں کلیم کر رہا کہ یہ میرے باپ کی جاگیر ہے, تو یار یہ آپ کے باپ کی جاگیر بھی نہیں ہے جنہوں نے بائی ورچو آف این اولیگارکی اس ملک کے اقتدار پہ قبضہ کیا. آئی ایم سوری, آئی ووڈ کنفرنٹ اٹ. وہ کہتے ہیں نا مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کیا. A person who's tried and failed is better than the person who's never tried. Very simple. پر یہ غلط بات ہے کہ اپنے الزامات, اب ہمیں تو کام نہیں کرنے دیا جاتا جی, اسٹیبلشمنٹ ہمیں کام نہیں کرنے دیتی. بھائی تو چھوڑ دو نا, کہہ دو کہ تم نہیں کر سکتے ہو, تم بتا دو کہ ہمیں کام نہیں کرنے دے رہے, ہم نے نہیں کرنا. پہلے دن چھوڑ دو, پہلے دن کیا سال بعد چھوڑ دو یار. نکالے نہ جاؤ, یہ سارے نکالے جاتے ہیں, چھوڑتا کوئی نہیں ہے. اور جس دن نکالے جاتے ہیں اس دن سے ایفرٹ شروع کر دیتے ہیں اپنی ملاقاتوں کی اور ڈپلومیسیز کی, اور اپنے چینلز کھول کے اس پر مافیوں کی تلافیوں کی پیر ہاتھ جوڑنے کی. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کانسیپٹ سے کے خلاف نہیں ہیں کہ فوج جو ہے یا اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کسی ملک کے اقتدار کو سنبھالے, بلکہ آپ اس کانسیپٹ کے خلاف ہیں کہ وہ آپ کو نہیں کسی اور کو لے کے آ رہی ہے. اب یہ 2 جملے میں نے کہہ دیا عام آدمی کی سمجھ کے لیے. میں دوبارہ کہتا ہوں کہ آپ اس ڈیموکریسی کی جو بات کرتے ہیں, آپ ڈکٹیٹرشپ کی اس شکل کے خلاف نہیں ہیں جس میں اقتدار جو ہے وہ دیا جاتا ہے,
بلکہ آپ اس شکل کے خلاف ہیں کہ وہ اقتدار آپ کو نہیں دیا جاتا, کسی اور کو دیا جاتا ہے. جب کسی اور کی سلیکشن ہو تو تکلیف ہوتی ہے, لیکن ہونی سلیکشن ہی چاہیے, اور ہونی سلیکشن چاہیے, اور آپ کی ہونی چاہیے, آپ کی ہونی چاہیے. اصل مدعا آپ کی کا ہے. یہ سوچ تو پریویل کرتی ہے ساری جماعتوں میں. یہ سوچ پریویل کرتی ہے, یہ سوچ کراس دا بورڈ پریویل کرتی ہے اور امپلیمنٹ ہوتی ہے ہر سیاسی جماعت میں جو آج ان فیشن ان ہو گیا اس ملک میں. تبھی تو ہم نے یہ سوچ سوچی ہے, لے کے جائیں گے کانسیپٹ لوگوں کے سامنے. اگر لوگ اتنے ہم سے محبت کی حاضر ہیں, اور میں واضح طور پہ کہتا ہوں کہ اگر یہ بات غلط ہے کہ ہم اندر بات کرتے ہیں اور فیصلے جو ہیں اگر ہم بھی غلط کریں تو ہمارا گریبان پکڑا جانا چاہیے. یہ بات درست ہے. ایک چیز آپ کلیم کرتے ہیں پوری نہیں کرے تو عوام کو اکاؤنٹیبل ہولڈ کرنا چاہیے. دیکھیں نا جی, آپ کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے کچھ چیزوں کو کرنے کی کہ آپ کنفرنٹ کرنے چلے جائیں. اب دیکھیں نا, آپ کو کیا علم ہے کہ جیو پولیٹیکل سچویشن ہے, کیپیسٹی ان لوگوں میں کہ جیو پولیٹیکل سچویشن کو اسیس کر کے. کچھ لوگ ہیں, مشاہد حسین سید صاحب ہیں, دیگر لوگ ہیں, شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں, جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جن کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے کبھی سیاست کو اپنا ذریعہ معاش نہیں بنایا. ان کو اگر آپ دیکھیں تو ان کی گفتگو تو سنیں. مطلب آج جو اس ملک کی انٹیلیجنشیا ہے یار, وہ ڈائلیوٹ ہو گئی ہے. ان کے جو قبضے ہیں نا, لوگ قابل آدمی بات نہیں کرتے لوگوں کے ساتھ. لوگ چھپ جاتے ہیں کہ یار ہم کیوں یار اپنے بچوں کا فیوچر تباہ کریں, یہ ہمیں ماریں گے کل. زندگیاں داؤں پہ کیوں لگائیں؟ ہاں, کیوں لگائیں زندگیاں داؤں پہ؟ تو خاموش ہو گئے. تو اگر خاموش ہوئے ہوئے لوگوں کو آپ نے امپورٹنس, جو لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں جو کچھ کرنا چاہتے ہیں, اگر یہاں رول آتا ہے اسٹیبلشمنٹ کا. ہمارا یہ اعتراض ہے کہ آپ جب ان کو سلیکٹ کرتے ہیں جو آ کے ڈبیکلز کرتے ہیں اور آپ کے لیے ایک بیڈ نیوز بن جاتے ہیں, ملک کے لیے بیڈ نیوز بن جاتے ہیں, اور ان کی انکمپٹنس ڈیلیورنس. میں کرپشن کی بات نہیں کر رہا ہوں سر, دیٹ از اے سیپریٹ ایشو, بہت دنیا میں ہر جگہ ہے. آپ کے یہاں بھی کوانٹم اتنا نہیں بڑھا جتنا دنیا میں دیگر ممالک میں ہے. میں صرف کرپشن کا راگ الاپنے والا سیاستدان نہیں ہوں, میں تو صرف کمپٹنس اور ڈیلیورنس کی بات کرتا ہوں. اگر آپ کی انکمپٹنس اور کرپشن اس قابل, جو ڈیلیورنس ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ آپ اس ملک کے ہیلم آف دی افیئرس کو پر بیٹھ کے اس ملک کے اسٹیٹ آف دی افیئرس اینڈ افیئر آف دا اسٹیٹ, سمجھے میری بات, دونوں کو درست کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے تو یار فار گاڈ سیک فائنڈ somebody else یار. There has to be somebody else doing all this. لوگوں نے کیا ہے نا یار. تو use your abilities and get in systems, workable system. ضروری تو نہیں ہے. کوئی لوگ کہتے ہیں جی آپ تو دیکھیں آپ پریزیڈنٹل فارم آف گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں, آپ کبھی بات کرتے ہیں. میں کہنا یار میں یہ بات نہیں کہتا, میں تو کہتا ہوں یہ سسٹم ڈلیور نہیں کر سکتا. اس نے نہیں کیا نا, 75 برس میں کیا ہوتا تو آج سب خوش ہوتے. نہ خوش ہوتے 30%, 20% لوگ غربت کی لکیر مائنورٹی ہوتا نا, جو پوری دنیا میں انکمبنسی ہوتی ہے فزیکل فائنینشیل پرابلمس کی. ایک انڈر ڈیولپ اکانومی کی جو فائنینشیل انکمبنسی ہوتی ہے وہ ہوتی فائن, ہم مان لیتے, وہ تو بڑھتا چلا جا رہا ہے سب کچھ. اس کا مطلب ہے دس سسٹم ون ہیز فیلڈ ٹو ڈیلیور اینڈ ٹو has become counterproductive to seek framework of deliverance. یعنی کہ وہ سولوشنز بھی سیکھ سولوشن نہیں ہے نا. آپ نے سولوشن تو آپ نے تو میں نے تو عرض کر دیا نا کہ یہ سسٹم تو آپ کے ایشوز کو فریم ہی نہیں کر پایا اس ملک کے, تو ایڈریس خاک کرے گا یار. You have not been able to address the issues. So how would you frame it? یہ نظام جو پارلیمنٹری نظام ہے اور یہ جو پولیٹیشنز آج کل کے ہیں جو بھی ہیں 30-40 سال سے, اور یہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں اپنی پولیٹیکل انکمبنسی کی وجہ سے یہ اہلیت نہیں رکھتی کہ وہ اس ملک کے ایشوز کو فریم کر سکیں. تو ایڈریس کیا خاک کریں گی؟ اگریڈ. نہیں تو یہ بہت ویلڈ کنسرن ہے کہ جب ایک سسٹم, میں نے اگر کوئی بات غلط کی ہے تو آپ اس کو آپ پڑھے لکھے آدمی یار کنفرنٹ کریں. ابھی تک سر اگر بات دوسرے جہاں پہ میں نے آرگومنٹس دی آپ کو ہر بات, جہاں پہ کسی بات کا اختلاف ہو سکتا ہے تو کسی پوائنٹ آف فیکٹ پہ ہو سکتا ہے, لیکن آئی تھنک پرنسپلی پورا پاکستان اس بات پہ اتفاق کرے گا کہ اگر ایک سسٹم پرابلمز آئیڈینٹیفائی ہی نہیں کر پا رہی تو سسٹم کا فائدہ کوئی نہیں. آئی تھنک ایک پاکستان میں اوور آل انجن کی ضرورت ہے کہ آپ دیکھیں بیلنسنگ موڈیفیکیشن اینڈ ریفربشنگ آف دی انٹائر سسٹم. اور یہ کیپیسٹی اور کیپیبلٹی صرف کسی بھی ملک کی, چاہے وہ پینٹاگون ہو, چاہے وہ
را ہو, چاہے وہ ہو کیا کہتے ہیں موساد ہو, وہ تو خیر MI6 ہو, یا وہ ہو اپنا رشین جو ہے اچھا کیا نام ایجنسی کا, یہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہوتی ہے. ایک ایجنسی کی بات میں کہہ رہا. اب انڈیا میں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نہیں ہے, فوج نہیں ہے, ان کی بیوروکریسی اور جوڈیشری ہے. امریکہ میں پینٹاگون ہے, ان کی کیپیسٹیز ہیں ان کے پاس, انہوں نے ٹھیک کیا چیزوں کو. تو اگر چیزیں ٹھیک کرنے کی کیپیسٹی آپ میں ہے, جو کہ ہونی چاہیے ہر صورت, کیونکہ ہم بہت بڑا چنک پیسوں کا خرچ رہے ہیں نا ایسے ہی, تو اس کا ریزالو آنا چاہیے نا. میجورٹی اسپینڈنگ وہاں ہو رہی ہے تو پھر یو اسیوم کے ریزلٹس بہتر ہونے چاہیے. تو اس کے ریزلٹس آپ بہتر کریں, لوگ آپ کو ہیل کریں گے, آپ کی چیزیں ڈلیور ہوں گی, لوگوں تک جائے گا. میرا مطمع نظر وزیر اعظم پاکستان تو نہیں ہے نا بننا یار, یا یہ میرا بھائی کیمرہ مین کھڑا ہوا ہے, اس نے تو کبھی اسپائر نہیں کیا ہوگا کہ میں اس ملک کا بادشاہ بن جاؤں. 14th امینڈمنٹ تھی جس میں ماننے لگے تھے میاں نواز شریف صاحب خلیفۃ المسلمین, تو وہ تو نہیں سوچ سکتا ہوگا نا پڑھا لکھا. ویسے ہے نون لیگ کا سپورٹر سر. نہیں وہ تو ہو جی کے ہو, میں کسی کی سپورٹ کو نہیں. آج کے بعد اگر رہ گیا تو پھر میں کام بند کر دوں گا سر. یہ میرا ہنچ ہے. آئی ایم اوور کانفیڈنٹ. نہیں اس کے ہلکے میں سر مریم نواز کھڑی نہیں جائے, یہ نہیں دے گا ووٹ آج کی میری گفتگو کے بعد. چلے رہی اس کی میری, اس کے ساتھ میں اکیلے ابھی پوچھ لوں گا نا, ہاں نہ پوچھتا ہوں صرف اسے. نہیں دے گا سر. نہیں توبہ کر, یہ ہم نے توبہ سر, پوری قوم کو ان سے توبہ کرنی پڑے گی سر. ہم نے یہ جو ہم نے اولیگارکیز اور قلعے کٹ بنا دیے سر, یہ ہمارے لیے اچھے نہیں ہیں. اس ملک کے لیے, اس قوم کے لیے, عوام غریب لوگوں کے لیے کبھی حالت نہیں بدلے گی سر. میں کیا اور 60 کا ہوں اور کیا جی لوں گا. اللہ کو لمبی پر اللہ دے, اللہ 100 سال کی زندگی دے. پر میرا کیا رہ گیا بھائی, میرے بچے کے لیے میں نے اپنی بات کر دی کہ بھائی جان میرا بچہ دیکھتا ہے, وہ یہ دیکھے گا پوڈ کاسٹ انشاءاللہ, وہ کہے گا ہاں یار باپ میرا اچھا آدمی ہے, ٹھیک بات کرتا ہے. تو کیا ہوگا, وہ آئیڈیا کہ میرے جانے کے بعد وہ دل میں خوش ہوگا. میں بھی اپنے والد کی بہت ساری چیزوں, سوری آئی ایم ویسٹنگ یور ٹائم, نہیں پلیز سر لیں. میں اپنے والد کی بہت ساری پولیٹیکل گفتگو پہ بہت ناراض ہوتا تھا کہ آپ لڑ پڑے جی, پوری دنیا چلے گی ضیاء اللہ کے ساتھ, آپ نے کیا کیا یہ بیڑا. بڑے وہ قابل آدمی تھے, آٹو موبائل انجینئر فرام لندن, تو وہ ہم سے بڑے پیار میں شاہ صاحب کہتے ہوتے تھے, کبھی انہوں نے ڈانٹا بھی نہیں تھا. تو میں نے کہا کہ جب میں نہیں ہوں گا تو آپ کو یہ باتیں یاد آئیں گی میری, جب آپ بڑے ہو جائیں گے, اللہ کرے آپ پالیٹکس کریں, تو پھر آپ کو میری باتیں یاد آئیں گی. سر ایک بات یاد آتی ہے ان کی. نہیں میرا تو خیال ہے کہ وہ بہت بڑے گناہ سے بچ گئے تھے, اور ان کی دور اندیشی تھی. بیکاز الحمدللہ ایک چیز بندہ صرف پاکستان کی ہسٹری پڑھ کے سیکھ سکتا ہے کہ ہماری ہر چیز سکلیکل ہے, اٹ از باؤنڈ ٹو بی ریپیٹیڈ. تو سیکھنے کے بڑے موقع ہیں, چانس اللہ بہت دیتا ہے, بہت چانس دیتا ہے. سیکھ لیا نا سر, میں دیکھیں نا نون لیگ کو کتنے چانس دیے. 45 سال سے 50 سال 40, میں بتا رہا ہوں 8 سال 9 سال کی مجھے ہوش ہے. میں نے 70 کا الیکشن اپنے والد کو لڑتے دیکھا تھا, زیڈ بھٹو کے خلاف لڑ رہے تھے اس لاہور شہر سے. 3 MNAs تھے لاہور سے لڑ رہے. مائی فادر واز کنٹیسٹنگ MPA, اوپر جاوید اقبال تھے, اور 3 MNAs تھے اور 6 MPAs لڑ رہے تھے پورے لاہور سے. آج 14 سیٹیں ہیں MNA کی. ایسے ہی لاہور تو کافی بڑا ہو گیا. اب اس وقت کا لاہور مینس کے 35% آف لاہور کا الیکشن تھا. وہ جاتا تھا شیخو پورے تک. شیخو پورے تک لاہور کی سیٹ تھی, ایک سیٹ دموریا پل سے شروع ہوتی تھی. اب تو انہوں نے خیر بہت ہی ٹھیک ہے نا سر. تو ہم بات یہ کہ ہم کہتے تھے نہیں سر تھی کی کر رہے ہو سر, ساری دنیا تمہیں سب کچھ دیکھ لی تیار بیٹھی, تھی کی کر رہے ہو سر. تو سر وہ کہتے نہیں سر بیٹا آپ کو یہ بات یاد آئے گی. نہیں وہ صحیح کہتے ہیں. آپ نے اقتدار, اور میں نے وہ کیا, میں نے 18 میں اقتدار کو باقاعدہ ٹھوکر ماری ہے, کیا کہ نہیں میں آئی وڈ ناٹ چینج مائی آئیڈیولوجیکل سورس فار مائی سیلف, اور میں اقتدار کے لیے چلا جاؤں گی. نہیں اچھی بات نہیں ہے. لیکن میں آپ کو پھر بتا دوں آخری جملہ, اس ملک کی سیاسی قیادتوں نے اس ملک کی سیاست کو, جمہوریت کو, اور اس ملک, کیونکہ وہ مین ایشو ہے نا, اس کا ہی ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوتا ہے نا. ایسے ہی سر. اس کو انہوں نے اتنا گہنا دیا ہے کہ انہوں نے یہ بڑی مشکل ہوتی ہے اس میں کہ آپ کسی کانسیپٹ کو جو پوری دنیا نے مانا ہو اس کو اپنے ملک میں فیل کر دیں, اتنا ذلیل کر دیں کہ عوام اس کی مانگ ہی چھوڑ دے. نہیں مانگ کے علاوہ آپ دیکھیں نا 70% لوگ ووٹ نہیں دیتے نا یار. نہیں انٹرسٹیڈ کیوں نہیں دیتے؟ کیونکہ ان کو کبھی کچھ حاصل نہیں ہوا اسے.
سو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کے نظام کو درست کرے, ان جعلی حکمرانوں سے جان چھڑوائے اور صحیح معنوں میں اقتدار جو ہے وہ عوام تک آئے. انشاءاللہ. سو گریٹفل. آئی ڈونٹ ہیو ورڈز ٹو تھینک نہیں, یو. جزاک اللہ آپ نے میری اتنی لمبی جاہلانہ گفتگو سنی اور آپ نے اس پہ صرف نظر کیا, آپ نے ڈس ایگری کرتے ہوئے بھی مجھے کنفرنٹ نہیں کیا. یہ ایک پڑھے لکھے دوست کی نشانی ہے. ڈس ایگری کرنے والی بات دیکھیں, کیا میں اس پہ اتفاق کرتا ہوں اسٹیبلشمنٹ کا کیا رول ہونا چاہیے, شاید اس پہ ہمارا اتفاق نہ ہو سکے, لیکن اس میں تو کوئی ڈس ایگریمنٹ نہیں ہو سکتی کہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کو اوور آل ہونے کی بہت بڑی ضرورت ہے. میرا خیال ہے ہر ایک پاکستانی یہ مانتا ہے, بلکہ جمہوریت بٹھا دی سر انہوں نے. آن ایئر بات کر دیتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے سٹنگ ایم این ایز اور ایم پیز نے مجھے کہا ہے کہ اگر ان کی پارٹی میں انٹرنل ڈیموکریسی نہ بنی تو وہ جماعت چھوڑ دیں گے. آپ مجھے بتائیں نا, ان کو نظر آ رہا ہے ہمارا فیوچر ہی کوئی نہیں, ہم یہاں کیا کر رہے ہیں. ایسے ایک آدمی زندگی موت برحق ہے اپنا, ایک آدمی اس کا فیصلہ, عمر اس کی 74 سال جی, کہ تم مجھے اچھے لگے ہو, تم یہ کام کر کے یہ لے لو. اس کی نا کمپٹنس دیکھی, صرف اپنے ساتھ اس کی. اچھا سب سے بڑی بات, اپنے ساتھ اس کی لائلٹی دیکھی جاتی ہے کہ کتنا نوکر و ملازم ہے. جی ایسے ہی ہے, ہر جماعت میں ایسے ہی ہو رہا ہے. تو پھر اس کا مطلب اس کی کمپٹنس اور آنیسٹی اور ایبلٹی ٹو ڈیلیور کی کوئی اہمیت نہیں ہوئی. دیکھیں نا بزدار صاحب, ہم سب نے اکٹھے فیس کیے تھے سر, اکٹھے فیس کیے تھے. کیا خوبصورت آپ نے بات کی ہے, آپ نے تو دل کو باغ باغ کر دیا, دل گارڈن. You've made my day actually by saying that. سو یہ ایک کمپٹیشن. غلام حیدر وہیں صاحب تھے, وہ میرے بزرگ تھے, تو وہ پڑھے لکھے نہیں تھے بالکل بھی. تو ان کو ان کے پرنسپل سیکرٹری نے کہا کہ جب آپ کا فائل آئے نا تو آپ اس میں سین لکھ دیا کریں. تو انہوں نے کیا کیا, اردو کا سین لکھ کے تو سائن کر دی. تو پرنسپل سیکرٹری کیا کرتا ہے کہ وہ لکھتا ہے کہ آج بھی by the order of the chief minister I've done this, signed. Chief minister doesn't sign any document. Do you know that? پرنسپل سیکرٹری کہتا ہے کہ مجھے اقتدار مل گیا تو میں کر رہا ہوں. وہ کر رہا ہے سب کچھ, وہ اس کو پاور دی ہوئی ہے. تو وہ سین لکھ کے نا, سین انہوں نے سین اردو والا لکھ کے نا, تو اپنے دستخط کرنا جانتے تھے, کر دیے تھے, اور وہی کرتے رہے وہ. تو اس نے جا کے کہا یار خدا کا واسطہ سر سین نہ پایا کرو, میں انگریزی دا سین کیا سی تانوں, SWN, تو میں اردو والا سین نہیں سیکھا. سو دس از مطلب اٹس کلاسٹروفوبک یار. تو پھر مجھے کسی نے کہا تم کیوں چھوڑ کے چلے گئے؟ بھائی میں نے کہا میں چھوڑ دیا نا, میرے سے نہیں ہو رہا تھا, میں سانس بند ہوتا تھا, میں گھر چلا گیا. کیا ہوگا, میں نہیں بنوں گا ایم این اے ایم پی اے, پھر کیا ہوگا؟ مرنا تو ایم این اے ایم پی اے وزیر اعظم نے بھی ہے نا. ہاں جی, اصل حساب تو آگے جا کے ہونا ہے. ایسے ہی آپ نے کیا کیا اور کیا لیا کیا دیا, اور وہ اپنی زندگی تو وہ ہے. یہ تو چند لمحے کی بات ہے. تو ٹھیک ہے, اللہ سر آپ کی موومنٹ کو قائم دائم رکھے, اللہ کرے. آمین. اور جتنے بھی لوگ ہمیں ہیں, میں ان کو بھی پیغام دینا چاہتا ہوں اس سے کہ آپ نے اگر یہ کام کیا سر تو ہم کافی ہیں آپ کے لیے بھی. Thank you so very much. This is of your time. کے ساتھ بات کرنے کا. It's been a great honor. نہیں, great honor. سر کا آنے کا بہت بہت شکریہ. آئی تھنک جو لیسن آپ سب کو اس سے لینا چاہیے کہ پرسنالٹی بیسڈ چیزیں نہ کریں, آئیڈیا بیسڈ کریں. سسٹمز وہ کریٹ کریں جو آپ کے جانے کے بعد بھی امپلیمنٹ ہو سکیں, اور سسٹمز وہ کریٹ کریں جو انوائٹنگ ہو فار پیپل ٹو جوائن, بیکاز ڈیموکریسی آپریٹ ہی تب کرتی ہے جب اس میں زیادہ زیادہ لوگ جوائن کریں. آپ کا آنے کا بہت شکریہ سر. So grateful. I don't have words to thank you. جزاک اللہ سر.